اچھا اب ہمارے پاس حافظ صاحب آئے ہیں بہت ہی سیریس انداز میں، یہ تہس نہس کرنے کے لیے آئے بھائی، شیعوں کو آخری شکست دینے کے لیے ایٹم بم لے کے آئے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ وہ حافظ صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ کی آواز ادھر ہی سے میوٹ ہے، ادھر سے آواز کھول دیں اپنی۔ حافظ صاحب آواز نہیں ہے حافظ صاحب، حافظ صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو کے میں کسی اور کو نہیں لوں گا، میں آپ ہی کا کھولوں گا، منتظر حوصلہ رکھیں، ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کر کے واپس آ جائیں، شاید کھل جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں واپس آ جائیں، اسی وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے خوب تیاری کی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ حافظ صاحب نے، وہ یہ لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں بیٹھ کے، نوٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں توڑ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھائی توڑ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں، بڑی تیاری، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو خود پتہ ہوتا ہے۔ ہاں جی حافظ صاحب، ہاں آواز آ رہی ہے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہاں جی کیسے جی سر، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ الحمد آواز صاف ہے نا جی اب؟ بہت صاف ہے، بہترین۔ اچھا پہلی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا آپ سے، جی سر، وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا نا، ہاں تھینک یو سر، بولیں۔ اس میں بھی آپ نے کہا کہ سورہ حجرات پہ بات کریں، ویسے بھی آپ کا چیلنج ہے کہ جماعت عمریہ ہیں سورہ حجرات پہ کوئی بندہ بات نہیں کر او سکتا۔ بھائی حجرات کو چھوڑ دو، یا اس میں آپ کی سلامتی اسی میں ہے، ادھر نہ جاؤ کیوں ہاں کیوں اپنی بےزتی کرانا چاہتے ادھر ہی ہیں؟ تو جس کا جانے کے جواب لیے تیرے آئے پاس ہیں۔ نہیں ہے کیوں ادھر جانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اور مسئلہ چھوڑ دو نا، بس بولو کہ تم شیخ ماتم کیوں کرتے ہو، آگ میں چلتے ہو، زلزلہ کیا ہے، ایسے سوالات کرو نا، ادھر نہ جاؤ جہاں پہ خود واپس جانا تیرے ہاتھ میں، واپس پر ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ادھر نہ جاؤ ٹھیک ہے نا؟ چلو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں، صرف ایک گزارش سن لو میری جی سر، مولوی صاحب، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گزارش سن لو، ایک اگر یہ ہو سکے کہ ٹائم ہم فکس کر جی لیں، سر بالکل، ٹائم فکس کر دیتے ہیں، کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ میں اور ٹائمر، جب دوسرا آپ یہ کہہ دیں میں ہو ٹائمر سکے، لگا دیتا ہوں، جب آپ کہہ دیں میں ٹائمر اور لگا دوسرا دیتا ہوں۔ یہ ہو جائے، سنیں نا، دوسرا یہ ہو جائے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی بات چاہے جس طرف بھی آپ لے کے جا رہے ہوں، میں آپ کی بات نہ کاٹوں آپ کے ٹائم کے اندر، اور اوکے آپ میری بات کو نہ کاٹیں، اوکے ٹھیک ہے، ٹائمر لگا دوں؟ ٹھیک سے جی؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹائمر لگا دوں؟ نہیں ابھی سنیں نا، ہاں ٹائمر لگا لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سورہ حجرات پہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہے اور چیلنج بھی آپ کا ہے، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ آپ چیلنج کرتے ہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اوکے جناب، تو اچھی بات ہے آپ کی، ہم آپ نے تو اپنا کہا تھا آپ ابتدائی کو چھٹی دی آرگومنٹ، تھی نا، ہم تو نہیں چاہتے کہ بھئی آپ ایسا باری بوجھ اٹھائیں جو آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ خود اٹھانا چاہتے ہیں تو چلیں اٹھا وہ لیں۔ تو ٹائم بتائے گا، اللہ یاری صاحب بڑی باتیں نہیں کرتے، چلیں، ٹھیک ہے، ہم بھی یہ عرض بڑی کرتے باتیں ہیں کہ نہیں بڑی کرتے، باتیں نہیں وہ کرتے، ٹائم بتائے گا، ہمارے بھی آپ خیر اور میں اندیشی میں ہم کہہ بتاتا رہے تھے ہوں، کہ بڑی باتیں نہیں کرتے، ہمارا بھی یہ آپ سے مشورہ یہی تھا۔ نہیں وہ ناظرین اور سامعین خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، کہ چلے ٹھیک ہے بھائی، بات میں کہاں پہ دم ہے۔ اوکے تو جناب، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ابتدائی آرگومنٹ دیں، 10 منٹ آپ فکس کر لیں، 5 منٹ کر لیں، جتنا آپ کرنا چاہیں، آپ تو اپنا پہلے میں ٹائمر بات لگا کروں، لیں اور پھر میری باری پہ مجھے ٹائم دے دیں۔ جی پہلے میں بات کروں۔ ظاہر ہے دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ آپ کا ہے، تو اکثر سورہ لوگ حجرات کے میرے اوپر جو آرگومنٹ سن چکے ہیں، آپ کو ہیں، بھی پتا ہے کہ میں کیا، میرے آرگومنٹ کیا ہے، آپ بار بار سن چکے ہیں، تو میرے دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شروع کریں نا، آپ اپنا رد شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں، ویسے جو حکم کریں میں رد اس بجا طرح لاتا نہیں ہوں، نہ لیکن ہوتا، میں بہت بیان کر چکا ہوں، میرا موقف بہت مختلف مناظرات میں، تقریرات میں بیان کر چکا ہوں، اکثر لوگ جانتے ہیں میرا موقف کیا ہے۔ چلیں ابھی ایک دفعہ کر دیں نا، آپ اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی چلیں کئی دفعہ دہراتے رہتے ہیں، تو ابھی آپ دہرائیں تاکہ آسانی ہو جائے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایک منٹ میں اپنے سورسز میں لے کے آؤں، ایک ہاں منٹ، ٹائمر لگائیں گے آپ ابھی اپنے ٹائمر لگا دیتے ہیں لیے؟ بھائی، ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں، کہاں فکر نہ کریں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ کلام کریں، میں آپ کے کلام میں نہیں بولتا، اور جب میری باری ہو تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنا صبر رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حجت تمام کر دی، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں، آخری سالوں، ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے پاس وفد آیا کرتے تھے، ان میں سے ایک وفد بنی تمیم تھا۔ وفد بنی تمیم آئی ہے تو اس میں ابو بکر عمر نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ابو بکر نے کہا کہ فلانے شخص کو بنی تمیم پہ آپ اپنا وکیل بنا دیں، اپنا عامل بنا دیں، تو عمر نے کہا نہیں، فلانے شخص کو بنا دیں۔
تو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے، اپنی آواز بلند کی ہے، اور یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، اور بالاجماع رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ انجام دیا نہیں دیا، یہ تو ثابت ہے، ان کے مختلف کتب میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، یہ لوگ اس کا منکر نہیں ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کی ہے۔ اچھا، آواز بلند کی ہے، اس میں ان کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اسی ان کے آواز بلند کرنے کی وجہ سے، آپس میں جھگڑے کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ چیخنے کی وجہ سے یہ آیات ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، یہ نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں متعدد طرق میں ابو بکر عمر کی جو ہے مذمت ہے اور توبیخ ہے۔ ملاحظہ فرمائی، یہ آیات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہاں پہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ میں پہلے عرض کروں، یہ ایک شبہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر جو ہے ایمان والے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ خطاب ابو بکر عمر، بلکہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر عمر 2 آدمی ہیں۔ اگر ان سے ہوتا خطاب تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، تو یہ مومنین سے خطاب ہے۔ مومنین سے خطاب، مثلا 2 شخص خطا فعل انجام لاتے ہیں تو مومنین سے کہتا ہے تم ایسا فعل انجام نہ بجا نہ لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے یہ ثابت کریں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر عرض یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے یہ اس میں منافقین کے لیے بھی شامل ہوتا ہے، تو لہذا اگر ابو بکر عمر اس خطاب میں شامل بھی ہوں تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ ایک ثابت امر ہے۔ پھر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر، ان کی بلند مقام کے پیش نظر، جو پیغمبر پہ پیشی اختیار کرے، اللہ نے کہا اس نے مجھ پہ پیشی اختیار کی۔ اللہ پہ پیشی کیسے، اللہ پہ تقدم کیسے؟ میرے محترم ناظرین، اللہ پہ تقدم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے آپ کو اولا سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو زیادہ مصالح کو جاننے والا سمجھیں۔ تو جو شخص پیغمبر کی لیڈرشپ کو اپنے مشوروں کا محتاج سمجھتا ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہے، اور یہ در حقیقت کفر ہے، در حقیقت کفر ہے، کیونکہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کرنا اللہ تعالیٰ پہ تقدم ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھنا، یہ کفر ہے بلا شک۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو فعل انجام دیا کہ پیغمبر نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ میں کس کو بناؤں، اپنا نمائندہ بناؤں بنی تمیم میں، ان دونوں نے اپنے سے ابتدا بساکن ایسے ہی کہہ دیا کہ بھائی فلانے کو بناؤ، فلانے کو بناؤ۔ جب آپ سے مشورہ طلب ہی نہیں کیا تم چپ رہو، تم چپ رہو، تمہیں بولنے کی کیا؟ پھر اب انہوں نے آواز بھی بلند کی۔ تو پہلا یہ کہ ان کا جو بولنا ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ پہ تقدم ہے، اللہ پہ تقدم کفر ہے، اور یہ بالکل واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پتہ چلا یہ تقوی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف، ان کا فعل جرم ہے۔ پھر فرمایا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو، اے ایمان والے اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر، اور جیسے آپس میں تم جہر میں بات کرتے ہو بلند آواز میں، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری آواز میں بات نہ کرو، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حبط اعمال سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ اعمال کے سب وہ باطل ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں رہے گا۔ مثلا آپ نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقات دیے ہیں، آپ نے اچھے کام کیے، اکرام والدین، احترام والدین کیے ہیں، صلہ رحم کیا، آپ نے جو بھی کیا، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی تو یہ سب کے سب باطل ہو جائے گا، یعنی آپ کے نمازیں زیرو، آپ کے روزے زیرو، آپ کے جتنے ایمان زیرو، سب کچھ زیرو، پتہ چلا نا زیرو، یہ آواز بلند، اور یہ بالاجماع ثابت ہے، ان کے کتابوں میں ثابت ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی۔ آواز بلند کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی یہ اس کا اعمال حبط ہو جائے گا، اس کا جرم یہ ہے، اس جرم کا جرمانہ کیا ہے؟ اس جرم کی سزا اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ رب ثابت ہوگا کہ انہوں نے جو مثلا اگر میں کہہ دوں کہ اگر تم روزہ کھا لو تو تم پہ کیا واجب ہے؟ تم پہ واجب ہے کہ تم 60 دن اس کا کفارے میں روزہ رکھو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اطعام 60 مسکین، 60 مسکین کو، اگر تم نے روزہ کھا لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ کفارہ تم پہ واجب ہے۔ جب انہوں نے یہ انجام دی یہ فعل انجام دی ہے تو اس کا سزا ان کے لیے واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ یہ تو ان کو حکم کا پتہ نہیں تھا، بھائی حکم کیا پتہ نہیں تھا؟ سنہ 9 ہجری کو پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی بزرگ کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا بے احترامی ہے، اور نہیں پتہ تھا، یہ سب کو بخوبی پتہ تھا، سب کو پتہ، یہ چیزیں ان کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیزیں بدیہی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے، ادب کا تقاضا یہی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، اس بے احترامی کے جان کر بے احترامی کے کفر اسی کو کہتے ہیں، کفر نبی کی بے احترامی کفر۔ اور پھر
اور اللہ نے کہہ دیا کہ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس جرمانے کا پتہ بھی نہ ہونا پھر بھی آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی اگر میں مثلا چوری کروں تو میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے، یہ حکم یہ ہے. اب مجھے پتہ نہ ہو کہ چوری کرنے کا حکم یہ ہے، سزا یہ کہ ہاتھ کٹنا چاہیے، اس سے میری جان نہیں چھوٹے گی. میں کہتا مجھے تو پتہ نہیں تھا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اس جرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہے کہ آپ کا اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں. تو راستہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی طرح کا عذر نہیں چھوڑ دیا کہ ان دونوں کے شیخین کے سب اعمال حبط ہو گئے. اور پھر میرے محترم ناظرین کے اپنے کتب میں متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں حبط اعمال کفر کی دلیل ہے اور خلود جہنم کی دلیل ہے، اور پھر بے احترامی پیغمبر خود کفر ہے. یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع. تو متعدد طرق سے عزیزو اللہ کی بے احترامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی، اللہ پہ تقدم، کفر ثابت آ گیا. پھر فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، تقوی ہے. لہم، انہی کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھیں دو شخص بدتمیزی کرتے ہیں نا، دوسرے بدتمیزی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے بدتمیزی نہیں کیا ہے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ ایمان والے تو یہ ہیں. تو پتہ چلا جنہوں نے بدتمیزی کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کے دل میں تقوی ہے، اور نہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہ اجر عظیم. واضح طور پر یہ واضح ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان دونوں یہ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں. جب انہوں نے بدتمیزی کی آواز بلند کی ہے تو اس کے مقابلے میں آیات نازل ہوئی. پھر فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ بھی ابو بکر عمر کے لیے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، ان کی عقل ہی نہیں. اور پھر فرمایا یہ تو بدترین توبیخ اور مذمت ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ انسانیت کے رتبے سے ساقط ہیں وہ افراد جن کی عقل نہیں. یہ تو بدترین توبیخ کیا اللہ تعالیٰ نے شیخین کی کہ اس سے زیادہ تصور. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر یہ انتظار کرتے آپ کا، آواز بلند نہ کرتے تاکہ آپ باہر آ جائیں، واللہ یہ ان کے لیے بہتر تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کی. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا بھائی. انہوں نے کیا ہوگا نا، اب ان بخاری میں یہ نہیں کہ انہوں نے کمرے کے باہر سے آوازیں بھی دی پیغمبر کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کا شان نزول بخاری کہہ رہا ہے کہ ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے سبب نزول. تو انہوں نے کیا ہوگا، اللہ تو جھوٹ تو نہیں بولتا نا، اللہ تو بہتان تو نہیں لگاتا. پتہ چلا کہ اللہ نے اتنا شدید مذمت کہ ہر حیوان اور جانور سے بھی پائن تر قرار دیا اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے، کمرے کے باہر سے پکارتا ہے. اور یہ سب کس کے مذمت میں نازل ہو؟ ان کے شیخین کے بارے میں. الحمدللہ رب العالمین. میری بات ختم ہے جی. جواب لگا دوں آپ کا؟ لگاؤ جی لگاؤ. لگ گئے جی. 10 منٹ سے میں نے کم لیا، 10 منٹ سے کچھ سیکنڈ کم. چلے میں تو 10 لے سکتا ہوں، اس سے کم بھی لے سکتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی اس ڈیبیٹ میں میرا خیال ہے کہ صرف میں تقدم پر ہی بات کر سکوں، کیونکہ ٹائم پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، صبح نماز بھی پڑھنی ہے. میں نے کہا تھا کہ نظر نہیں جانا، سارا کچھ صرف تقدم پہ بات کریں. میں نے کہا تھا وہ پتھر نہیں اٹھاؤ، میں نے کہا ادھر نہیں آنا بھائی، ادھر اس وادی میں نہیں جانا، بات نہیں کرنی. میں نے تمہیں چلو میں ٹائمر شروع سے لگا دیتا ہوں، آپ نے سب متائن کا جواب دینا. یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھے بقیہ وقت نہیں، وقت ہے میں ادھر بیٹھا ہوں. لگاؤ، اگر جرت ہوئی تو پھر جواب تم بھی اس کا دینا. ہاں میں دے دوں گا. ابھی میں جو بات لے کر آؤں گا اس کا جواب تو لے کے آ. لو جی مولوی صاحب، سب سے پہلی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی ذرا دھیان اور توجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ میرے سامنے ہے التبیان فی تفسیر القرآن. یہ تمہارے شیخ الطائفہ یعنی شیخ الطائفہ توسی، یہ توسی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ وہ معنی بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تقدم کا معنی تمہیں سمجھاؤں. اسی آیہ کریمہ کے تحت انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے. ویسے وہ ویڈیو بھی میرے پاس سیو ہے جس میں کہتے ہو کہ شیخ توسی کی یہاں صدوق کی کتابوں میں اگر غیر شیعہ کی روایت بھی آ جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے ہاں سند کا تو اعتبار ہے نہیں. تمہارے ہاں یہ اعتبار ہے کہ بس جس نے لکھ دی ہم مانتے ہیں، اس کو اندھا اعتقاد ہے. وقال الحسن، یہاں پہ حضرت حسن کا قول بھی بیان ہوا ہے کہ ذبح قوم قبل صلاۃ العید یوم النحر. عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگوں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا، ان کو اعادہ کیا گیا. فامروا باعادۃ ذبیحۃ اخری، ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے تم ذبح کر لو، لہٰذا انہیں ذبح دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر زجاج کا قول ہے لا تقدموا
اعمال الطاعت قبل الوقت الذي امر اللہ والنبی، یہ اعمال اطاعت جو ہیں ان کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ٹائم سے پہلے نہ سر انجام دو۔ پھر اسی طرح وقال قوم كانوا اذا سالوا عن شيء قالوا فيه قبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ سوال کرتا تو نبی علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے کچھ آس پاس لوگ بیٹھے وہ جواب دے لیا کرتے۔ لیکن یہ شیخ الطائفہ توسی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاولا حمل الآیت علی عمومها، سب سے بہتر یہ بات ہے، سب سے اچھی تفسیر یہ ہے، شیخ الطائفہ توسی کہہ رہے ہیں اس آیت کو عموم پر رکھا جائے، اور ہمارا اہل سنت کا بھی موقف یہ ہے، اور میرے سامنے تفسیر موجود ہیں، یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ لا تقدمو کہا گیا، اس کا مفعول حذف کیا گیا۔ مفعول حذف کیوں کیا گیا؟ مفعول اس لیے حذف کیا گیا ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے کہ کسی بھی قسم کا تقدم جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تقدم جائز نہیں ہے۔ یہاں شیخ الطائفہ توسی نے تفسیر تبیان کے اندر کیا کہا؟ کل شیء اذا فعل کان خلافا للہ ورسولہ فهو تقدم بین ایدیہما ویجب المنع من جمیع ذالک، کہ ہر وہ شے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے الٹ جائے، خلاف جائے، تو وہ تقدم ہے، وہ تقدم ہے۔ اب دیکھو ذرا، سب سے پہلی بات بخاری کی ایک روایت لے کر پھرتے ہو کہ یہ پانچوں آیتیں جناب ابو بکر و عمر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کر چکے ہو تقدم کفر ہے۔ مولوی صاحب اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہتا ہے تقدم کفر ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری بات مانتے ہیں، تقدم کفر ہے۔ اب یہ فتویٰ اصل میں مسئلہ یہ کہ قرآن نے ابو بکر و عمر کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، یہ تمہارا بغض ہے اور تمہارے منہج کی کج روی ہے جو تمہیں اس سمت لے کر جاتی ہے۔ اب اگر یہی منہج ہے تمہارا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو بچاتے ہو اور کس کس کو چھوڑتے ہو۔ کہانی وانڈ ساڈی پنجابی چاہتے ہیں، کہانی وانڈ کرتے ہو یا سارے واسطے انصاف لے کے چلتے ہو؟ اب دیکھنا ذرا، یہاں پہ میرے سامنے سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں بہار الانوار، اس کی جلد ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 333، ٹھیک ہے، باب غزوۃ الحدیبیہ و بیعۃ الرضوان۔ دھیان سے ذرا مولوی صاحب، یہاں پہ جب صلح حدیبیہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، نبی علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی یہ معاہدہ لکھنا شروع فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ وہاں پہ جو کافر ہے سہیل، اس نے کہا نا جی ہم تو الرحمن کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ذرا سننا توجہ سے، غائب نہیں ہونا، اکتب بسم اور سن رہا ہوں آپ فکر نہ کرو، سن رہے ہیں بھائی، میں کتاب لینے گیا تھا۔ فقال المسلمون واللہ لا نکتب الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اکتب بسمک اللہم ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ۔ فقال سہیل، وہ جو کافر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ نے لکھوایا کہ یہ وہ امر ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس بات کا فیصلہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا۔ سہیل جو ہے کافروں کا جو نمائندہ ہے، اس نے کہا کہ آپ سے لڑائی ہی کیا تھی؟ اگر محمد الرسول اللہ ہی ماننا ہوتا تو آج کا یہ دن کیسے ہمیں دیکھنا پڑتا؟ ہم پہلے دن ہی آپ کو مان لیتے۔ اور اس نے کہا کہ یہ نام رسول اللہ والا جو لفظ ہے یہ مٹا دو، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو۔ ثم قال لعلی، پھر حضرت علی سے فرمایا امحو رسول اللہ، اور لفظ رسول اللہ کو مٹاؤ مولا علی۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا وہ تفسیر ذہن میں رکھنا، وہ تفسیر ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ حکم کر رہے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، لا تنطلقوا بمحو اسمک من النبوہ، یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، بلکہ ثم قال اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، حضور نے خود اس کو مٹایا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹانے والا۔ اب ذرا دیکھو اس تقدم کے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہو، اس تقدم پہ کیا فتویٰ لگاتے ہو۔ پھر ذرا یہ حدیث دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری یہ میرے پاس مکتبۃ البشرا ہے، اس کی مجلد الثانی ہے، حدیث نمبر 2699۔ دیکھو ذرا فلما کتب الکتابہ، کتبو، جب وہ یہ لکھا گیا معاہدہ تو کیا لکھا گیا؟ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، قالوا لا نقر بها، رسول اللہ کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ کافروں نے کہا ہم یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، مٹاؤ اس کو۔ فلو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک
اگر یہ ہم مانتے ہوتے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم یہ آپ کو روکتے ہی کیوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے. لیکن انت محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہیں آپ، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ لکھیں. قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. ثم قال علی علی امح رسول اللہ، اے علی لفظ رسول اللہ مٹا دیں. قال لا واللہ، رسول اللہ حکم کر رہے ہیں. مولوی اب ذرا توجہ سے، ابو بکر و عمر تو حضور کے، اب یہاں پہ ایک ذہن میں بات بٹھاؤ، الامر فوق الادب، ادب کا درجہ نیچے ہے، امر کا درجہ اوپر ہے. ایک بندہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے کہ جی میں آپ کا بڑا ادب اور عزت احترام کرتا ہوں. باپ کہ بیٹا جاؤ پانی کا گلاس لے کے، پانی کا گلاس لینے نہیں جاتا لیکن کہتا ہے میں ادب بڑا کرتا ہوں تمہارا. تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کباہت ہے. کیوں؟ الامر فوق الادب، تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن امر جب آ جائے تو پھر اس کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب مولوی کیسے دے گا. حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ کے نبی حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امحو کا ابدا، میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، حضور علیہ السلام نے وہ رسالہ، وہ کتاب، وہ معاہدہ خود پکڑا. فکتب ھذا ما قضى محمد بن عبداللہ، حضور علیہ السلام نے خود مٹا کے اس کے اوپر لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے. ایک بات ہو گئی. اب ذرا دوسری بات، یہ میرے سامنے آپ ہی کے مسلک کی بڑی معتبر تفسیر ہے. ٹھیک ہے جناب، وقت ختم ہے جی، وقت ختم اس کو کہتے ہیں آپ وقت ختم ہے. چلو اگلی ٹرم ہو جائے گی. جی بولیے، موضوع سے آگے پیچھے نہ جائیے، اسی موضوع پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم کو اپنے آپ پہ تقدم کے مساوی قرار دیا. اور اللہ پہ تقدم، اللہ تعالیٰ تو کی جگہ بیٹا نہیں کہ مجھ سے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ پہ تقدم یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ کفر ہے بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب. اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں بخاری میں، کئی ایک روایات ہیں ابو بکر عمر کی مذمت میں، جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا تھا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم، یہ بخاری ہے، چابدار احیاء تراث العربی، کتاب التفسیر میں کئی ایک روایات تفسیر سورہ حجرات میں صفحہ نمبر 884 میں یہ حدیث نمبر ہے 4845، 4840، 4847. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہیں کیا، تم نے مجھ پہ تقدم حاصل کیا ہے. اللہ پہ آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ بھائی بدتمیزی چھوڑ دیں، بدتمیزی نہیں، میں نے جو سوال رکھا اس کا جواب دینا. بھائی آپ کی کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ بتا دیتے. آپ نے انکار تو نہیں کیا کہ اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. آپ نے تو یہ تو انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ تقدم کرنا، نبی پہ تقدم کرنا اللہ پہ تقدم ہے، اور اللہ پہ تقدم یہ کفر ہے. اور یہ واتقوا اللہ، اللہ نے اس کو تقوی کے خلاف قرار دیا. آپ نے اس کا کسی کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ نے نقل کیا تفسیر طبیان سے کہ حسن نے کہا ہے کہ کسی نے ذبح کیا. وہ حسن کون ہے؟ وہ حسن بصری ہے، کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. آپ نے جو نقل کیا تفسیر طبیان سے کہ حسن بصری نے کہا ہے کہ کسی شخص نے ذبح کیا تھا پیغمبر سے پہلے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ذبح نہ، اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ ہمارے ہاں نہ آپ کے ہاں. حسن بصری ہمارے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے. طبیان میں شیخ کا یہی اصول ہے کہ وہ مخالفین کے اقوال کو نقل کرتا ہے، تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ آپ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے. آپ نے یہ آپ کی نہایت جہل اور بے وقوفی ہے، بلکہ آپ کی نادانی. آپ نے حدیبیہ کی کہانی سے آپ نے استدلال کیا ہے. بھائی یہاں پہ جو ابو بکر عمر نے کیا ہے یہ بدتمیزی ہے، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے. حدیبیہ میں جو واقع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت نہیں کیا ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. اور حدیبیہ میں جو ہوا ہے وہ تقدم کے باب سے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ عدم اطاعت ہے، تقدم کے باب سے نہیں ہے، بلکہ وہ عدم اطاعت بھی نہیں ہے. کیونکہ مطالبہ کس کا ہے؟ مطالبہ اس کافر کا ہے جس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ کا لقب مٹنا چاہیے. یہ پیغمبر کا ابتدائی مطالبہ نہیں ہے، یہ کفار کا مطالبہ ہے. آپ کے اپنے اعلام کے کتب میں دکھا دیتا ہوں. وہ بھائی یہ دیکھو، یہ ہے صحیح مسلم کی شرح، نووی صاحب کی شرح ہے، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب ہے شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی ابو زکریا، چاپ دار الفکر جز نمبر 11. یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں باب صلح الحدیبیہ، جب اس نے کہا تھا کہ امحو، اس کو مٹا دو، وفی لغت امحو وهذا الذي فعله علي علیہ السلام
من باب الادب المستحب. یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے انجام دیا یہ ادب ہے. کافر کہتا ہے مٹا دو, اس کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مٹا دو. ان کی اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ مٹانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ لکھا ہونا چاہیے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کا امتی ہو کے مٹا دوں, یہ آپ کے لیے مناسب ہے. کافر خوش نہ ہو جائیں کہ بھئی پیغمبر کے امتی ایسے کہ فوراً مٹا دیا, بھئی رسالت ہی کا انکار کر دیا, کہ وہ پروپیگنڈا نہ کریں. یہ ادب مستحب ہے. اور اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام, میری طرف دیکھو, پیغمبر پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے, پیغمبر پہ واجب ہے, ہر ایک مسلمان پہ واجب ہے. اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فعل گناہ ہوتا تو پیغمبر کو ڈاننا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ مٹا دو, تو نہیں مٹا رہا, اسی لیے کہ یہ ادب مستحب ہے. آپ کے علماء نے جب شہادت دی لأنه لم يفهم من النبي تحتیم محو علی بنفسه, وہ بھی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ پیغمبر واجب قرار دے رہا تھا کہ تم پہ مٹانا واجب. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے اس کفرانہ مطالبے کو مجبوراً ان کو دہرانا پڑا, مٹا دینا چاہیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے وجوب نہیں سمجھا کہ واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو واضح ہے کہ اس کافر کا مطالبہ ہے, نہ پیغمبر کا مطالبہ. ولہذا لم ينکر, اسی لیے پیغمبر نے مذمت نہیں کیا. مجھے بتاؤ نا, اگر یہ گناہ ہے, پہلی بات تقدم تو ہے نہیں, تقدم تو یہ ہے کہ کسی سے آگے بڑھنا, یہ تو آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں ہے. پیغمبر نے ایک حکم دیا, انہوں نے اطاعت نہیں کی. تم یہ کہہ دیتے نا, تم یہ کہہ دیتے, تم نے یہ تو نہیں کہا تقدم ہے, تقدم تو یہ ہے, تقدم کے باب سے ہے نہیں. پھر بھی یہ پیغمبر کا حکم نہیں, یہ کافر کا مطالبہ ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, تو پتہ یہ چلا کہ یہ فعل مستحب. پیغمبر نے خود اپنے ادھر لے کے اپنے دست مبارک سے انہوں نے مٹایا. ادب کا تقاضا یہی تھا کہ پیغمبر کا کوئی امتی پیغمبر کے رسالت کا انکار نہ کرے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹانا چاہیں مناسب یہی ہے. وہاں پہ اسلام کی شوکت کی بات ہو رہی ہے, اسلام کی عزت کی بات ہو رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مٹا دینا یہ کوئی چھوٹی بات, آپ کے لیے چھوٹی بات ہے. یہ کتاب المواہب المدلدنیہ بالمنح المحمدیہ تعلیف العلامہ احمد بن محمد القسطلانی, الجزء الاول, چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں, صفحہ نمبر 497 میں, 497 میں وہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں. وقال العلماء, سب علماء کا یہ قول ہے. قال العلماء, علماء کا فرمائش یہی ہے. هذا الذي فعله علي علیہ السلام من باب الادب المستحب. ہائے جو ابو بکر عمر نے کیا بدتمیزی ہے, جو علی مرتضیٰ نے کیا ہے وہ ادب مستحب ہے. ادب اور بے ادبی میں تجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب بھائی میں نے کہا تھا نا اس شخص کو کہ تو سورہ حجرات کی طرف نہ جا, تو کوئی اور آسان سوال کر, زلزلہ کا پوچھ لے, ماتم کا پوچھ لے, کوئی ایسی چیز پوچھ لے نا جیسے تو خود نہ پاس. بھائی یہ ادب مستحب ہے, لأنه لم يفهم من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تحتم محو علی نفسه, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کو واضح تھا, اس وقت قرائن واضح تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں, یہ کافر کا مطالبہ ہے. ولہذا لم ينکر علیہ, وہ اس لیے پیغمبر نے کوئی نہیں ڈانٹا, کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے جو علی علیہ السلام نے کیا عین حق ہے, عین ادب ہے, کیوں ڈانٹے, پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے پاس بہت سارے اس مسئلے پر حوالے ہیں, وہ وقت نہیں لیتا. اب آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف. سورہ حجرات میں ابو بکر عمر نے تقدم حاصل کیا, بخاری کے نص الفاظ ہیں, اس کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمایا, آیات نازل فرمایا. تقدم ایک بات, پھر انہوں نے آواز جو بلند کیا. حبط اعمال کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا. حبط اعمال کس لیے ہوتا ہے میرے محترم ناظرین؟ حبط اعمال, آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ, میں بات کرنے لگا. حبط اعمال میرے محترم ناظرین قرآن کی آیات سے اور ان کے اپنے علماء کے اقوال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عدم اسلام پہ دلالت کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ الصارم المشلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تالیف ابن تیمیہ الحرانی, سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں کہتے ہیں ان اللہ نہاہم عن رفع اصواتهم فوق صوت. اللہ نے منع کیا کہ پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو, کیونکہ کیا ہوتا ہے, یہ حبط عمل کا سبب ہوتا ہے. والعمل يحبط بالکفر, رفع الصوت سبب حبط عمل ہوتا ہے, اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے. قال سبحانہ, ابن تیمیہ خود کہتا ہے, ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. کس کے عمل حبط ہوتا ہے؟ جو مرتد ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فاولئك وهو كافر, جو کافر ہے, جو مرتد ہے, ارتداد کی حالت میں مرتا ہے, اس کے عمل حبط ہے. تو پتہ چلا کہ شیخین سے جو فعل صادر ہوا ہے, جو رفع صوت صادر ہوا ہے, یہ حبط عمل کا سبب ہے. اور حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ایسی مذمت کیا کہ الفاظ ہی نہیں ہے میرے لیے بیان کرنے کا. سبحان, ایسی براءت, ایسا تبرع جو اللہ نے کیا.
ختم ہے ٹائم جی بسم اللہ 10 منٹ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا مولوی صاحب نے ہمارا مقدمہ ثابت کر دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے انہی کی گھر کی تفسیر پیش کی ہے. انہوں نے کہا حسن کی، تو میں نے اس کو مستدل ہی نہیں بنایا. میں نے ویسے فلو کے اندر وہ اقوال اس کے سنا دیے جو ان کے مفسر نے ذکر کیے. طبیان ابھی بھی میرے سامنے ہے. اب ذرا طبیان کی عبارت سن لو اور دیکھو کہ توسی کیا فتویٰ لگا رہا ہے. توسی کیا فتویٰ لگا رہا ہے؟ وہی فتویٰ جو تم ابو بکر عمر پہ لگا رہے ہو. توسی نے وہی فتویٰ گڑا ہے مولا علی کے خلاف. ہاذا، یہی یہاں پر ہی دیکھو، ہاذا خطاب من اللہ تعالی للمؤمنین الذین اعترفوا بتوحیدہ واخلاص عبادتہ واقروا بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینہاہم ان یتقدموا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم اختیار کریں. تقدم کیسے؟ کہتا ہے بِأَن يَفْعَلُوا خِلَافَ مَا أَمَرَ بِهِ. ذرا سن کے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہتا ہے جس چیز کا حکم دیا ہو اس کے خلاف کریں. حکم کچھ دیا ہو وہ کچھ کریں، حکم دیا ہو اور کچھ نہ کریں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تقدم ہے، یہ بھی تقدم ہے. اپنی طرف سے تقدم کا معنی بناتے ہو، تفسیر پہ رائے کرتے ہو، جس پہ خود لوگوں کو تانے دیتے ہو تفسیر پہ رائے کے. دیکھو ذرا تقدم کا مفعول جو حذف کیا وہ عام ہے، چاہے آگے چلنا ہو یا امر کی مخالفت ہو یا بغیر امر خود سے امر گھڑنا ہو. اب ذرا دیکھنا، مولوی صاحب کہتے ہیں جی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ادب کے پیش نظر رسول اللہ کا نام محمد کے ساتھ سے رسول اللہ کو نہیں مٹایا. ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم تو بھائی اس بات کے منکر ہی نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے. ختم ہے. ہم کہتے ہیں مطلق تقدم، متقدم کفر نہیں ہے. وہ تقدم کفر ہے جس میں اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑھایا گیا، جس میں رسول اللہ کے ادب کا خیال نہ کیا گیا ہو. تو مولا علی نے ادب مصطفیٰ کا خیال کیا ہے. اب دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر نے جو تقدم کیا وہ بدتمیزی ہے. میں تمہیں یہ بتاؤں مولوی صاحب، تم نے بھی نبی علیہ السلام کے امر کی بات کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ واجب ہے. ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ کام جو رسول اللہ کے سامنے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں، اس کو منع نہ فرمائیں، اس کو جائز کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. وہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہوتا ہے. ابو بکر و عمر جو ہیں وہ رسول اللہ کے مشیران ہیں، حضور کے مشیر. اور احادیث کی کتب میں بارہا مقامات آیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان صاحبان نے نبی کے کہنے پہ بھی کئی دفعہ مشاورت دی ہے، مشورہ دیا ہے، اور کئی دفعہ حضور کے کہنے نہ کہنے پر بھی نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب نہیں بھی فرمایا، اب بھی انہوں نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے. اور بعض مشوروں کو نبی علیہ السلام نے قبول بھی کیا ہے اور بعض مشوروں کو حضور علیہ السلام نے نہیں بھی قبول فرمایا. تو ان بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقام اور یہ قرب حاصل ہے کہ یہ حضور کے مشیر ہیں. کبھی حضور ان سے مانگ کے مشورہ لیتے ہیں اور کبھی یہ خود جس کام میں مصلحت سمجھتے ہیں، خود جس کام میں بہتری اپنے خیال میں سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب میں ذرا اس کی مثالیں دیتا ہوں. اس کے اوپر بڑا آپ نے زور لگایا جی تقدم. اب یہاں دیکھو منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس کے نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے. یہ میرے سامنے ہے جی صحیح البخاری المجلد الاول کتاب الجنائز حدیث نمبر 1366. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یاتین پر بھاری شخصیت سے، کہتے انہو قال، عمر فاروق نے واقعہ بیان کیا اس کی موت کا. لما مات عبداللہ ابن ابی ابن سلول دعی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ. کہتے جب عبداللہ بن ابی مر گیا، نبی علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آ کے اس کا جنازہ پڑھائیں. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام اس کے جنازے کے لیے چلنے لگے نا، اور فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتصلی علی ابن ابی، یا رسول اللہ کیا آپ اس عبداللہ ابن ابی پر نماز جنازہ ادا فرمائیں گے جس نے حضور آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی؟ قال یوم کذا و کذا و کذا، یعنی جو نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات اس نے کہے. عمر کہتے ہیں کہ اعدد علیہ قولہ، میں حضور کے سامنے اس کی وہ بدماشیاں، اس کے وہ بدترین اقوال حضور کے بارے میں اس نے کہے وہ میں پیش کرنے لگا. آقا علیہ السلام فتبسم رسول اللہ، حضور نے مشورہ نہیں مانگا،
لیکن خود عمر دے رہے ہیں مشورہ. تو نبی علیہ السلام مسکرائے ہیں, حضور نے نکیر نہیں فرمائی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخرنی یا عمر, اے عمر تو ٹھہر جا. فلما اکثرت علیہ, جب کہتے ہیں عمر کہ میں نے ذرا زیادہ, تو کہتے ہیں کہ انی خیرت فاخترت, نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا اور میں نے وہ اختیار لے لیا. لو علم انی ان زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا, اگر مجھے معلوم ہونا کہ 70 سے زائد دفعہ توبہ استغفار اس کے لیے کروں تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا, تو میں ضرور اس کے لیے استغفار کروں. اور اللہ حدیث کی کتب سے, صحیح احادیث سے, کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ابو بکر و عمر مشیران خاص ہیں, حضور کے کہنے پہ بھی مشورہ دیتے ہیں, حضور کے نہ کہنے پہ بھی دیتے ہیں. جن کو حضور مصلحت سمجھتے ہیں, پسند فرماتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, نہیں تو آپ منع فرما دیتے ہیں اس مشورے کے بارے میں. اب یہاں پہ حدیث دیکھنا, یہ میرے سامنے حدیث ہے, حدیث نمبر 406, باب ما جاء فی القبلۃ ومن لم ير الاعادۃ علی من صحا فصلی الی غیر القبلہ. یہ باب ہے اور مجلد الاول ہے اس کی, بخاری شریف کی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حضرت عمر, حضرت انس ابن مالک صحابی رسول, خادم رسول, وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاثن, کہ میں نے 3 جگہ پہ حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا, اللہ نے میرے اس مشورے کو پسند فرمایا. قلت, کہتے میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی, یا رسول اللہ کیا ایسا کرنا کتنا اچھا ہوگا کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں. تو نبی علیہ السلام نے بھی پسند کیا اور اللہ نے بھی پسند کیا, اور حضرت عمر کے مشورے کے بعد اللہ کا قرآن نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور دوسرے مقام پہ فرمایا آیت حجاب نازل ہوئی. حضرت عمر سے رسول اللہ نے مشورہ مانگا نہیں, بلکہ عمر نے خود سے مشورہ دیا مصلحتاً. کتنا اچھا ہو اگر آپ مناسب سمجھیں, آپ اپنی خواتین کو حجاب اور پردے کا حکم فرما دیں, تو فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ, کیونکہ ہر بر اور فاجر وہ دیکھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے, کلام کرتا ہے. تو فنازلت آیت الحجاب, اللہ نے بھی عمر کے مشورے کو پسند کیا اور رسول اللہ نے بھی عمر کے مشورے کو پسند کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کچھ دنیا کا, کچھ مال و زر کا, تو حضور علیہ السلام پریشان ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات, یا رسول اللہ اگر آپ اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دیں بھی دے, اللہ آپ کو بہتر بدل عطا فرما دے گا. تو یہ 3 مشورے, وہ چوتھا دوسری روایات اور احادیث کی روشنی میں میں نے بتا دیا کہ ان صاحبان کو حضور کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ حضور کے پوچھنے پہ بھی مشورہ دیتے ہیں. پھر غزوہ بدر کی مشاورت ابھی میں نے نہیں پڑھ کے سنائی, میرا ٹائم مکمل ہو چلا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے یہ ثابت ہوا کہ مشورہ دینا جو مصلحت سمجھتے وہ کوئی بری بات نہیں, وہ کوئی مذمت کا مقام ہی نہیں. میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقدم مطلقاً وہ نہیں جو مولوی صاحب اپنی مرضی سے بتائیں, بلکہ مصلحتاً اگر کوئی کام ابتدان حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ کا حضور کے فرمان کے باوجود نام رسول اللہ نہ مٹانا مصلحتاً ادب ہے اور خلاف ادب نہیں ہے, سوء ادب نہیں ہے, تقدم علی رسول نہیں ہے. اسی طرح ابو بکر و عمر کو جب رسول اللہ نے اجازت دے رکھی اپنی بارگاہ میں, تو اب حضور کے پوچھنے پر یا نہ بھی پوچھنے پر ان کو مشاورت دینے کی جب اجازت ہے, تو یہاں پر بھی وہی مشورہ ہے, یہاں پر بھی وہی مشورہ ہے. تو کوئی تقدم نہیں ہے اور کوئی ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا. جب مولا علی کا ثابت نہیں ہوتا تو اصحاب جو مولا علی کے امام ہیں ابو بکر و عمر, ان کا بھی ثابت نہیں ہوتا. میرا ٹائم غالباً مکمل ہو گیا. اب مولوی صاحب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں. ابھی میں صرف تقدم پہ رکا ہوا ہوں. آپ 11 منٹ اس نے بات کیا بھائی, اس نے جتنے دلائل لائے ہیں سب اس کے خلاف. میری باری, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے 11 منٹ بات کی. اچھا میرے محترم ناظرین, اس نے ایک بھی شیعہ حدیث نقل نہیں کیا. اس نے صرف توسی کی ایک بات نقل کیا ہے کہ توسی نے کہا کہ تقدم سے مراد یہ ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مخالفت کریں, اور پھر یہ خود کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فعل کی مخالفت نہیں کیا. تو پھر ختم ہے بات. جب خود قائل ہو اور ہم بھی قائل ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مخالفت نہیں کی بلکہ ادب کیا ہے,
اور اچھا کام کیا کہ انہوں نے نام نہیں مٹایا ہے، تو پھر یہ تو ذکر کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ آپ کو یہ ایسے حدیث لے کے آتے ہیں نا کہ شیعوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا، یہ تو آپ نے کوئی لایا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے مشیر تھے. بھائی آپ نے کس کی کتاب کوئی حدیث نقل کی؟ ابو بکر عمر نبی کے مشیر تھے. تیرے عقل ہے بھائی؟ جو اللہ کی جانب سے ہادی کل ہے، جس کے پاس جبرائیل صبح و شام اللہ کی جانب سے نور لے کے آتا ہے، وہ ابو بکر عمر کے مشورے کا محتاج ہے؟ یہ اس کی عقل ہے. اور بھائی کب اللہ کس کتاب میں لکھا، کس آیت میں لکھا ہے، کس سے جو اور تم نے جو حدیث نقل کی ہے وہ خود عمر کی حدیث ہے، خود عمر کی روایت ہے، اور اس میں بھی عمر کے خلاف طعن ہے. ملاحظہ فرمائیے اس نے حبط اعمال جو کفر کی دلیل ہے اس کا جواب نہیں دے سکا، یہ صرف اسی تقدم پہ رکا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کہتا ہے وہ مشیر ہے، عجیب مشیر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشیروں کی ایسی بے عزتی کی ہے اور وہ ان کے ساتھ ایسا عمل بجا لائے جو صرف ان کو کفار سے بجا لانے کی اجازت ہے. یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ باب فی غزوۃ بدر، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ. ابو بکر نے بات کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر. عمر نے بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. اچھا یہ منہ کسی کوئی بات کرتا ہے کسی میٹنگ میں، اسے منہ پھیر دینا یہ لازمی بات ہے، اس کی توہین ہے. جس کی اللہ پیغمبر نے توہین کی، اللہ نے اس کی توہین کی ہے، اور جس کو اللہ توہین کرتا ہے وہ اس کا بات ہی غلط ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کا مشیر ہو. ملاحظہ فرمائیے یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض ہے یہ صرف کفار کے لیے، پیغمبر کو مسلمانوں سے اعراض کا اجازت نہیں ہے. اتبع ما یوحى الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. مشرکین سے اعراض کریں، پیغمبر نے مشرکین سے منہ پھیر دیں. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو منافق ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں، زبان میں ایمان ہے، یہ آپ کو حزین نہ بنائے. اعرض عنهم، ان سے منہ پھیر دیں، منافقین سے، مشرک سے، منافق سے. پھر کفار سے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. یہ جاہل کون ہے؟ ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. کافروں سے اعراض. تو پھر میرے محترم ناظرین کس سے اعراض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مشرک سے یا کافر سے یا منافق سے اعراض کا حکم. یہ مجھے دکھا دے قرآن میں کہ ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ مسلمانوں سے بھی اعراض کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں مشیر تھے، یہ مشیر ہے. تم کوئی شیعہ حدیث لے کے آتے نا کہ وہ مشیر تھے، اور میری طرف دیکھ، تم نے کوئی شیعہ حدیث لے کے آیا کہ وہ مشیر تھے؟ تم نے خود عمر کے اقوال، وہ بھی عمر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری موافقت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ بھی کیسی بے عزتی پیغمبر کی. اللہ اکبر. دیکھو یہ جو نقل کا، اس کو عقل نہیں ہے، اس شخص کو عقل ہوتا تو یہ روایات نقل نہ کرتا. یہ بار بار میری اسی بات کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتا ہے اور ان سے زیادہ عقل اور زیادہ احکم اور زیادہ عالم سمجھتا ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، اس نے جو روایت نقل کی ہے نا، یہ بخاری میں روایت ہے، یہ صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 402. عمر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ میری موافقت کی. موافقت کیا ہے؟ ایک موافقت یہ ہے، دیکھیں کہ کیا بے عزتی کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قلت یا رسول اللہ آئے حجاب، میں نے پیغمبر سے کہا لو امرت نساءک ان یحتجبن فانه یکلمهن البر والفاجر. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عورتیں جو ہے یہ کیسے بر و فاجر، یہ فجار سے بات کرتی ہیں، یہ فاجر لوگوں سے بات کرتی ہیں، تو ان کے آپ حجاب کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ نے نازل کیا ہے حجاب. یعنی یہ پیغمبر یعنی اللہ پہ تقدم تو یہی ہے نا کہ یہ اللہ کو تجویز دیتا ہے، اور اللہ، یہ تو کوئی شیعہ حدیث تھوڑی ہے، یہ تمہاری حدیث ہے، اور یہ اللہ اس کی تجویز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت نہیں ہے. اور بھائی کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ اس کی عورت فجار سے بات کرے اس کو پرواہ نہ ہو؟ یہ تیرا نبی ہے، یہ میرا نبی نہیں. عمر نے اپنی عزت بنانے کے لیے کہ میں پیغمبر کا اتنا بڑا مشیر تھا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، اس کو بے غیرت بنا دیا، نستجیر باللہ، کہ اس کی عورتیں فجار سے، بدماشوں سے بات کرتا ہے، شرابیوں سے، زناکاروں سے بات کرتے ہیں، وہ کرتی ہیں، ان کو نبی کو پرواہ نہیں ہے حجاب کا. تو میں نے کہہ دیا تو اللہ نے حجاب کرا دیا. بھائی تقدم اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اور پھر تو نے جو روایت عبداللہ ابن ابی کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی روایت، وہ بھی اس عمر کی جو ہے تقدم پہ دلالت کرتا ہے. یہ کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، ملاحظہ فرمائیے. جلد کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے 10. جلد نمبر 10 میں میرے محترم ناظرین یہ صفحہ کہاں گیا؟ صفحہ نمبر 117 میں یہ ملاحظہ فرمائیے حدیث کی. میں ان کی اپنی کتابوں سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا تھا، اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، اور اس نے جو روایات لائی ہیں اس کے فائدے میں نہیں، اس کے ضرر میں. ملاحظہ فرمائیے
صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 11160 استغفر لهم او لا تستغفر لهم. عمر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے, اس کے لیے استغفار کی, فاعطاه قمیصا ثم فجذبه عمر وقال قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين. عمر نے جا کے پیغمبر کو نماز جنازے میں کھینچ کے پیچھے کر کیا کہ بھائی اللہ نے تو تجھے منع کیا تھا کہ منافقین پہ تو نے نماز نہیں پڑھنی, منافقین پہ تو نے نماز نہیں پڑھنی. اور بھائی جو اپنے یہ تقدم پیغمبر پہ ہے کہ نہیں, اور یہ خود کہتا ہے بخاری میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ خود کہتا ہے کہ بعد میں مجھے تعجب ہوا جو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا ہے. یہ بخاری ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1367. روایت یہ ہے کہ وہی جا کے بدتمیزی کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تم یا علی یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد قال کذا یوم کذا وکذا, آپ اس پہ نماز پڑھاتے ہیں, اس نے تو کیا یہ کیا تھا یہ کیا تھا. اور بھائی تو پیغمبر سے زیادہ جانتا ہے, اور اس شریعت کس کا ہے؟ پیغمبر غلط نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, غلط کر رہا ہے, اگر جو کہہ دے کہ پیغمبر غلط وہ کافر ہے. تو اگر پیغمبر صحیح کر رہا ہے تو یہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم یہ کبھی ایمان نہیں لائے جب تک آپ کے ہر فیصلے کے سامنے یہ تسلیم ہو, ان کے دل میں بھی کوئی حرج نہ ہو, ناراحتی نہ ہو, ناراضگی نہ ہو, وہ یسلم اور کامل تسلیم ہو جائے. یہ تو کامل تسلیم, یہ تو اعتراض کر رہا ہے. اس نے خود کہا کہ میں بار بار دہراتا رہا. اس کے بعد کہتا فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ, اور بعد میں مجھے تعجب ہوا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بولڈ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات کرنے میں کتنا بولڈ ہوں, میں کتنا بدتمیز ہوں. جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جرأت کر رہا تھا پیغمبر پر, یہ کوئی ایک دیکھیں پیغمبر نے کب کہا تھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو, تم میرے مشیر ہو, تم نے کوئی شیء حدیث دکھائی, کوئی قرآن کی آیت دکھا دیا. انہوں نے مشورہ دیا تھا غزوہ بدر میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثابت کر دیا کہ وہی ان کے ساتھ وہی ان کا مشورہ دینا ہی تھا, پیغمبر نے اعراض کر دیا, اور اعراض ہوتا ہے کفار کے لیے, ان کو جو حکم ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید, آپ نے 11 منٹ لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ اللہ کے جانب سے ہادی ہیں, اللہ کی جانب سے نور لے کے آئے, ان کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وما ينطق عن, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جس کا دربان جبرائیل ہے, جو اللہ تعالیٰ سے اس نے جو زمین و آسمان تک, جو رحمان اس سے مخاطب ہوا شب معراج, وہ اس شخص کے مشورے کا محتاج ہو جس کے اعمال حبط ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے مشورہ مانگو. اللہ نے کہہ دیا لا تقدموا بین یدی اللہ, یہ کس کہاں پہ, یہ سورہ حجرات میں ان کے گفتار کے وقت نازل ہوا ہے. تو اللہ نے کیوں غلط, اب اگر بھائی ان کے کام صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے کیوں کہا, آپ میرے سوال کے جواب کیوں بولا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اور پھر حبط اعمال کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے, ان الذین ینادونک کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے, اور کیوں کوئی شیء حدیث نقل نہیں کر رہا ہے. اب آپ کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ جماعت مخالفین کے احادیث ہم پہ حجت کے طور پہ لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب بہت زور لگاتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کا بن نہیں پاتا, وہی جو باتیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں ہمیشہ تقاریر میں کرتے ہیں, وہی رٹی رٹائی باتیں اب بار بار ہر تقریر کے اندر وہی دہراتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ ان کے سامنے بات واضح کر دی کہ اگر, یعنی اپنی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا منع کرنا, جب رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ, اگر حضرت علی کا منع کرنا غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام نکیر فرماتے, اس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکیر فرماتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی غلطی بیان کرتے, حضرت علی کو غلط کہتے, حضرت علی کے اوپر کوئی آپ سزا فرماتے یا ناپسندیدگی حضرت علی کے ساتھ کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا ٹیل لگایا نا مولوی صاحب نے, جتنا زور لگایا ان روایات کے اندر, نبی علیہ السلام, اب وہ عبداللہ ابن ابی جو ابن سلول منافق کے جنازے کا مسئلہ ہے, حضور علیہ السلام نے مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائی, بلکہ فتبسم رسول اللہ, حضور تو خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے یاروں وہ شیعہ حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ حدیث نہیں ہے, خوش ہونا شیعہ کتاب سے ثابت کرو, خوش ہونا نہیں, غلط کر رہے ہو. کو چھوڑ, میں تجھے قرآن دیتا ہوں. ہاں اپنا حدیث نہ لاؤ ادھر, اپنا حدیث نہ لے کے آؤ نا, اپنی حدیث کو ہمارے پہ حجت نہ لاؤ. او چپ مولوی صاحب, خاموش, مجھے بولنے دو. نہیں اب میں اگر دیکھو, اگر اپنے کتاب سے دلیل لاؤ گے میں نہیں سنوں گا بھائی, سب کا وقت ضائع کر رہے ہو. مولوی صاحب شیعہ حدیث تو پیچھے رہ گئی, اور قرآن تو سن لو. سن لیتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں آپ خاموش رہیں, مجھے بولنے دیں. اب مولوی صاحب نے کہا جی نبی کو
मशवरे की जरूरत नहीं है। हम भी कहते हैं नबी को मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि मशवरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं तो ये बतौर तरबियत करते हैं लोगों से, और ये कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, वशाविरहुम फिल अमरे, ओए अपने उमूर में, बाहमी उमूर में ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सहाबा से मशवरा कर लिया करें। ने ये मसला नहीं है कि हुजूर को मशवरे का इत्याज है, मसला ये है कि तरबियत उनकी करनी है, और तरबियत उनकी करनी है। मैं कुरान लेके आ रहा हूं, तू कहता शिया हदीस लेके आओ, शिया हदीस तो पीछे रह गई, पता नहीं किसी ने लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, मैं कुरान लेके आ रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम मुशावरत करते थे, कुरान को झूठा कहते हो। और दूसरा मसला कहता है तबरी ने वो तुसी का हवाला पेश किया मैंने, मैं कहता हूं तुसी पे लगाओ फतवा, तुसी पे लगाओ फतवा, तफसीर पे राय की है तुसी ने ना। अब मैं कहता हूं कि तुसी पे तुम्हारा ईमान है, कहते हैं तुसी की किताब में गैर वो वीडियो मौजूद है, क्लिप खुद काट के अपने चैनल पे डाला हुआ है कि तुसी की किताब में गैर शिया की रिवायत भी आ जाए तो वो सही होती है। और भाई तू सनद की बात कब से करने लग गया? कहते हैं गैर शिया की आ जाए फिर भी सही होती है, और यहाँ पे तुसी पे लगाओ फतवा के तफसीर पे राय कर रहा है, काफिर हो गया। देखो फिर तुम्हारे मजहब की जान कैसे निकलती है, और अभी तो निकल चुकी है जान। उसी कहता है कि यनहाहुम अन यतक़द्दमू बैन यदय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअन यफअलू खिलाफ मा अमर बिही। तुसी ने तो तावील ही नहीं की, तुसी तावील ही नहीं करता, वो मुतलक कह रहा है लाओ फतवा। और दूसरी बात सिर्फ तकद्दुम की बात कि अपनी तरफ से कोई बंदा, ठीक है, ये कहता है जी तकद्दुम ये नहीं, तकद्दुम सिर्फ ये है, तकद्दुम सिर्फ आगे बढ़ना है। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा और बंदा खुद से कुछ करे, तकद्दुम का ये माना है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम के ना कहने के बावजूद बंदा खुद से कुछ करे दीन के अंदर। हाँ ना तो कर छो मौलवी साहब, तकद्दुम करना, मैंने तकद्दुम की तारीफ कर दी है, आपको याद नहीं है? हाँ ठीक है हो गई। अब चाहिए मैं दोबारा के दोहरा दूं? याद नहीं है दोबारा दोहरा दूं? तकद्दुम किसको कहते हैं? नहीं याद बड़ी है मैंने। आगे बढ़ना, अल्लाह और रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे पैगंबर को परवाह नहीं है कि उसकी औरतें बदमाशों से बात कर रही हैं, उसको परवाह नहीं है हिजाब की, उमर को हिजाब है ना। आप सब्र करो, पैगंबर को गैरत नहीं, उमर को गैरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तकद्दुम है। अब देखना जरा, यहाँ पे मेरे सामने है तफसीर कुम्मी, जिल्द अव्वल, सूरा मुबारका अल माइदा, सफ़ा नंबर 179, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो चीजें तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको अपने ऊपर हराम ना करो। बिल्कुल उसी तरह, अब जरा सुन के, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह का ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, दोनों आयतों को जरा सामने रख के देखो। ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, और यहाँ क्या ला तुहर्रिमू, दोनों का उसलूब एक है कि अल्लाह ने जो चीज हराम नहीं की उसको हराम करना, और ये भी तकद्दुम बन जाता है, ये भी तकद्दुम है। अब यहाँ पे उम्मी साहब की तफसीर देखो जरा अपनी, कहते हद्दसनी अबी अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल नज़रत हाज़िल आयतु फी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। हमारा अमीरुल मोमिनीन मौला पाक करमल्लाहु वजहू पर ईमान है, लेकिन जरा फतवा लगाना, तेरी मशीन बड़ी खुली डुल्ली है, फतवा लगाते हो जहाँ चाहे मर्जी। अब यहाँ पे हदीस सुनना, नज़रत हाज़िल आयतु फी अमीरुल मोमिनीन व बिलाल व उस्मान इब्न मज़ून, ये तीन बंदे हैं। कहते हैं फामा अमीर अल मोमिनीन, वो कहते कि अमीर अल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने कसम उठा ली, अपने ऊपर हराम कर लिया कि मैं रात को सोऊंगा नहीं, ला यनाम अबदन बिल्लैल, रात को कभी नहीं सोऊंगा। और हजरत बिलाल ने हलफ उठाया, कसम उठाई कि मैं कभी भी रोजा अफ्तार नहीं करूंगा, यानी साए मुद्दहर बनूंगा। उस्मान बिन मज़ून ने कसम उठाई कि मैं कभी भी निकाह नहीं करूंगा, यानी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। हदीस तवील है, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आखिर से बता रहा हूँ। खराजा, नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, खराजा फनादा अस्सलातु जामिअतुन, हुजूर ने लोगों को जमा फरमाया, जामिअतन, अस्सलातु जामिअ, अस्सलाता जामिअतन, ना अस्सलातु जामिअतुन, अस्सलाता जामिअतन जी। फज्तमन नासो,
نبی علیہ السلام کے بلانے پر لوگ جمع ہوئے، حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمید اللہ و اثنا علیہ، حضور نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال ما بال اقوام یحرمون علی انفسہم الطیبات، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوے ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے وہ اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں۔ الا انی انام باللیل وانکہو، فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، فمن راغبان سنتی فلیس منی۔ ہائے 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 ہائے، اب کدھر جائے گا تیرا تان؟ امیر کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری طریقے پر نہیں چلتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ آپ کے قمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نازلت فی امیر المومنین، بلکہ ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آئے ابو عبداللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نازلت فی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث جو ہے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، یہ بالکل اسی طریق پر آئی ہے، لا تقدموا اور لا تحرموا۔ اب ایک بات، اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے دیتے ہو۔ پھر مولوی صاحب نے کہا ہے جناب کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اعراض نہیں فرمایا مگر کافروں سے، ہیں کہتے کافروں کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے اعراض نہیں فرمایا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک عورت ہے مومنہ، ختم ہے آپ کی بات، ختم ہے آپ کی بات، ختم ہے آپ کی باری، ختم ہے بات ختم نہیں، ٹائم ختم ہے نا، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں میرے، 10 منٹ ہو گئے بھائی، ٹائمر ہے، ٹائم ختم کیسے ہو گئے؟ 10 سے 11، 10 سے زیادہ ہو گئے۔ اوکے بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر نے جو بہترامی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیغمبر نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے سے مشورہ مانگا تھا، وہ جو فرمائے وہ شاورہم فی الامر، جب پیغمبر کو حکم ہے کہ جب مشورہ طلب کریں تو مشورہ دیں، اب بولا کہ بلا طلب کیے اس کو مشورہ، ان کو ہدایت دینے کی اجازت ہے، ایسے ہی پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھانے سے منع کر رہا۔ یہ جو نماز بھی کس طرح اعتراض کر رہا ہے، اور پھر بعد میں خود کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں فعجبت من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود تعجب کر گیا اپنے جرأت سے، اپنے بولڈ سے، کہ میں کتنا بولڈ ہوں پیغمبر پہ، کتنا بہترامی کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا بھائی؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے، اور کیوں اس آیت کا جواب نہیں دیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پیغمبر کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کا اپنا ادعا کہ اللہ نے پیغمبر کی سائیڈ نہیں لی، اللہ نے میری سائیڈ لی، میری جو ہے اس کے میرے موقف کے تائید میں اللہ نے آیت نازل کیا۔ سبحان اللہ، یہی تو ہے نا تقدم پیغمبر پر، یہی تو ہے تقدم پیغمبر پر۔ اور پھر تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ عمر ادعا کر رہا ہے کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے بات کرتی تھیں، یکلمہن البر والفاجر، ان کا پردہ کیوں نہیں کراتا تو ہے؟ یہ تو بدمعشوں کے ساتھ جا کے بات کرتی ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بغیرت بنا دے وہ مسلمان ہے بھائی؟ نبی اس کی عورتیں فجار کے ساتھ بات کرتی ہیں، وہ حجاب بھی نہیں کراتا، تو اللہ نے میری تائید کی ہے کہ تو بھائی اپنے عورتوں کی پردہ کرا دے۔ یا سبحان اللہ، تمہارا دین یہی ہے کہ پیغمبر کو غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اس کی عورتیں فجار بدماشوں سے، غنڈوں سے بات کرتی ہیں، اور عمر کو پرواہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ عمر کی تائید کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، یہی تو تقدم ہے اللہ پر کہ تمہارا عقیدہ ہی ہے، اور یہ سب حدیث عمر کی ہیں، خود ادعا کر رہا ہے کہ میں پیغمبر سے زیادہ جانتا تھا، یہی تقدم تو ہے اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاورہم فی الامر، یہ شاورہم فی الامر میرے محترم ناظرین سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں کہاں ہے کہ پیغمبر نے ان سے مشورہ لیا تھا؟ او بھائی کہاں؟ پیغمبر اگر مشورہ طلب کریں تو کوئی مشورہ دے، ہم اس کو برا نہیں کہتے۔ پیغمبر نے جب مشورہ لیا نہیں ہے، یہ دونوں انہوں نے چیخیں ماری ہیں، اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اور بولا یہ تقدم علی اللہ ہے، تقدم علی الرسول ہے، حبط عمل کا سبب ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ تو مشاورے کے باب سے نہیں ہے۔ شاورہم فی الامر، جب پیغمبر طلب مشورہ کریں تو مشورہ دے دیں بھائی، مشورہ دے دیں، ہم نے اس سے منع نہیں کرتے۔ تم نے پھر کیوں نہیں بولا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان سے اعراض کیا، اتنے آیات قرآن میں یہود سے اعراض کا حکم ہے، مشرک سے اعراض کا حکم ہے، منافق سے اعراض کا حکم ہے، کہاں پر ہے مسلمان سے اعراض کا حکم؟ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ نا۔ تم تفسیر قمی کے حدیث لے کے آئے، دیکھیں بہت دفعہ ہوتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخر میں اپنی جو بستر ہے وہ بالکل جمع کرتے تھے، ساری رات عبادت میں ہوتے تھے۔ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عہد کیا ہے کہ میں سوؤں گا نہیں، میں نماز پڑھوں گا، میں رات کو عبادت الہی میں بجا لا دوں، اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو نہ سونا، اس کے لیے
اس کو عبادت میں گزار دینا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے. یہ انسان کو حق ہے، مثلا آپ کو حق ہے انسان کو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی انہوں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا. خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں استعمال نہیں کر؟ پیغمبر کہ میں اپنے حبیب کے بعد میں نے خوشبو استعمال نہیں کرنی. وہ ہمارے ہاں معصوم ہے، مطہر ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی واجب تھوڑی ہے کہ انسان حتماً خوشبو استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص مثلا کوئی شخص یہ آپ زندگی میں روح افزا شربت نہ پئیں، زندگی میں روح افزا نشو، یہ جائز ہے، کوئی حرام نہیں. تو اس وقت اللہ کی جانب سے جو آئے نازل لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یہ آیا مذمت کہ میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیا شفقت میں نازل ہوئی ہے کہ آپ لوگ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. جو ایک چیز آپ کے لیے جائز بنایا ہے اس کو آپ اس کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں. یہ اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بہت مختلف ہے اس آیت سے. یہ اس طرح کیا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام بناتے ہو وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. تو یہ پیغمبر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کو حرام بنایا اپنے لیے. یہ اللہ کی جانب سے عتاب سرزنش ہے. حلال کو حرام بنا دو تو کافر ہوتا ہے جو شریعت کو چینج کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے، ایک ان کی کنیز ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھے. کنیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. قسم کا میں نہیں بچا لاؤں. یہ اگر تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی ہے، عتاب، یہ بالکل الفاظ وہی ہے، بالکل اسلوب وہی ہے. سورہ تحریم والی لا تحرم لما تحرم ما احل اللہ لک لا تحرم طیبات ما احل اللہ لکم، یہ شفقت میں نازل ہوئی، محبت میں نازل ہوئی کہ آپ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے جائز ہے، جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کو آپ راہ خدا میں اپنے لیے سبب مشقت بنا دیا آپ لوگوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ منبر پہ فرمایا، یہ سب لوگوں سے فرمایا، یہ سب لوگوں سے خطاب ہے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب نہیں ہے. میری سنت کی اتباع کرو اور میری سنت کو نہ چھوڑا کرو. ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی جو ہے آپ کے لیے حرام ہے کہ ہمیشہ رات کو کبھی سویا نہ کریں. اور یہ حرام بھی نہیں ہے کہ انسان رات کو اگر نہ سوئے پوری زندگی، کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین سورہ حجرات کی طرف. یہ تو اس شخص کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال حبط ہو گئے. یہ مذمت ہے بھائی، یہ مذمت ہے. انہوں نے آواز بلند کی تو ان کے اعمال حبط ہو گئے. اچھا، جو حبط عمل ہوتا ہے اس کا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. جو مرتد ہوتا ہے اس کے عمل حبط ہوتی ہے. خلاصہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 217. جو مرتد ہوتا ہے اسی کی عمل حبط ہوتی ہے، وہ اصحاب النار میں سے ہے، اولئک هم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں. اے سلمان، میرے اس بات کا جواب دے دو. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، تم نے اگر جواب نہیں دیا نا اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے اور تو نے میرے بات کی تصدیق کی ہے اور مناظرہ ختم ہے. اگر جواب نہیں دی، ابو بکر عمر نے آواز بلند کی. اچھی طرح سے یاد رکھو، ہم نتیجہ نکالیں گے. اگر تم نے جواب نہیں دیا تو یعنی میرے بات کی تصدیق ہے کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے حبط عمل اسی کو ہوتا ہے جو اصحاب النار ہے، خالد فی النار ہے اور مرتد ہے. تیرے شیخین کی کیا بچ گئی بھائی؟ اسلام کہاں بچ گئی؟ عمل حبط ہو گئے اور خلود فی النار بھی ثابت ہو گیا، اسلام سے خروج بھی ثابت ہو گیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان کو چھوڑ کر کافر بن جائے، اللہ فقد حبط، اس کے عمل حبط ہو گئی. اور تیرے شیخین انہوں نے آواز بلند کیا، قرآن نے فرمایا انہی کے متعلق فرمایا، جو سبب نزول بھی وہی دو ہیں. جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے، وہ آخرت میں خاسرین میں سے، جہنم والوں میں سے. تو مجھے بتاؤ کہ ہم کس دلیل کے بنا پر کہہ دیں کہ ان کے عمل حبط نہیں ہوئے اور یہ خاسرین میں سے نہیں ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مشرک بنتے ہیں ان کے عمل حبط ہو جاتے ہیں بھائی، ان کے سارے عمل حبط ہو جاتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا. تو تم نے خود کہا کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کرنا چاہتے ہو. میرے سوالوں کے جواب دے. میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ عمر نے جو تم نے خود یہ چڑھا نا کہ پیغمبر کو کھینچا ہے، پیغمبر کو منع کیا کہ منافق پہ نماز نہ پڑھ. وہاں پیغمبر نے اسے کب مشورہ لیا تھا؟ تم مجھے مشورہ، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. اور پھر یہ کہ تم وہ عمر ادعا کر رہا ہے کہ اللہ نے میری تائید کی، پیغمبر کی تائید نہیں کی ہے. پیغمبر کو کھینچا ہے نماز کے وقت، اس کے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے اور خود کہتا ہے مجھے تعجب ہوا میری جرأت. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں فجار سے، بدماشوں سے، غنوں سے بات کرتی ہیں، عمر کو پرواہ، نبی کو پرواہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. وہی تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات میں کب ان سے مشورہ مانگا تھا پیغمبر نے؟ شاورہم فی الامر، کہ ان سے مشورہ لے لو. کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا. ان سوالوں کا جواب دے دینا. بھائی اللہ تیرے پاس جواب نہیں ہے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अभी आप देखेंगे सबसे पहले ये एंड वाले जो क्वेश्चन उठाए हैं मौलवी साहब ने, जरा उनकी तरफ तवज्जो देते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि उमर ने रसूलुल्लाह को रोका नमाज जनाजा पढ़ाने से अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल मुनाफिक का, ये तकद्दुम अला रसूल है, ये गुस्ताखी है। नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दें, ये भी गुस्ताखी है। मैं इसका जवाब वही देता हूं, पहले भी दिया। मौलवी साहब भूल जाते हैं अपने, जब बात इनके पास ना हो तो फिर अगली बातें भूल जाते हैं और बार बार दोहराते हैं पिछली बातों को। मैं कहता हूं कि वही जवाब जो तुमने दिया ना कि हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहू, हजरत अली को झिड़का नहीं, उन पर नकीर नहीं फरमाई, उन पर तहदीद नहीं फरमाई, उन पर मुजम्मत नहीं फरमाई किसी किस्म की, तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा पर दलालत है। क्योंकि हुजूर का किसी बात यहाँ पे वो कोई हदीस दिखाओ ना कि उन्होंने नहीं किया, कोई हदीस दिखाओ ना। वो तो उमर, उसका रावी खुद उमर है। मैं बोलता हूँ, वो खुद उमर रावी है। बोलता हूँ ना, चुप करो। तुमने कब साबित किया कि उसने पैगंबर ने मना नहीं किया? सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात सुनो। क्योंकि तू हमारी तो दलील से करोगे या ऐसे ही? दलील से करेगा ऐसे ही? से तान कर रहे हैं ना। ओहो मेरी बात सुन, तू बुखारी से तान कर रहे हैं ना, पेश कर रहे हैं ना, तो मैं बुखारी का जवाब बुखारी से दे रहा हूँ। उमर नकल कर देता, पैगंबर सब नहीं है। वो उमर तो कह रहा है कि अल्लाह ने मेरी तायद की, पैगंबर को नहीं तायद की है। अनवार से देने की जरूरत नहीं है। बुखारी का जवाब मैं बुखारी से दे रहा हूँ, बुखारी का जवाब बुखारी से दे रहा हूँ। तो बुखारी पेश कर रहे हैं ना, हमारे मसलक की बात। अगर तुम इद्दा करते हो कि पैगंबर ने उमर को नहीं डांटा है, ये शेख कुतुब से साबित होगा। उमर के अपने कौल से साबित नहीं होगा, बुखारी से साबित नहीं होगा। कर जाओ ना, और भाई अब सब्र कर जाओ, मुझे बोलने दो। बात शुरू में तय हुई थी, बोलने देना, बोलने दो मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम मौके पर जिस तरह हजरत अली के मामले में खामोशी फरमाई है, खामोश रहे हैं, हजरत उमर के मामले में भी खामोश रहे हैं, तो नबी की खामोशी जिस तरह हजरत अली के बारे में वो मुजम्मत नहीं बनती, इसी तरह हजरत उमर के मामले में भी मुजम्मत नहीं बनती। दूसरी बात मैं ये करूं मौलवी जी कि हम तो मानने वाले हैं जो काबिल इज्जत और एहतराम हस्तियां हैं, हम हजरत अली का भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है, और हम हजरत उमर और हजरत अबू बकर को भी मानते हैं, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम किसी पे तान नहीं करते, हम किसी पे तान नहीं करते। जो जवाब तुम हजरत अली के लिए दे रहे हो ना, अब यहाँ पे तूने रिवायत गायब करने की कोशिश की है, उसके अंदर डंडी मारने की कोशिश की है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब कर रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन से खिताब नहीं कर रहे। भाई वाकया इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम बाहर आए। अच्छा, फिर अगर नबी अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं ना, वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहू, यहाँ पे तवील करके भागने की कोशिश कर रहे हो। हजरत अली ने कहा वल्लाह मैं हलफ उठाता हूँ, रात को सोने ही नहीं मैंने। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कभी सो लेना है, कभी जाग लेना है, कभी सो लेना है, कभी जाग लेना है, ये नहीं कि हमेशा ही जागते रहना है, हमेशा ही जागते रहना। तो उनकी कसम ये थी कि हमेशा ही जागते रहना। मैं तो ये भी मानता हूं कि ये मुजम्मत नहीं है, ला तुहर्रिमू, मुजम्मत नहीं है। क्यों कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान का ये जो पीरियड है हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में, मेरे तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि पूरी तवज्जो से और ईमानदारी से तासुब अपने ज़हन से निकालें कि हमने जनाब फुला मौलवी को हीरो बनाया हुआ है, उसको सुनेंगे तो उसी की मानेंगे, नहीं, तासुब निकाले। हम ये आपकी बारगाह में बिल्कुल वाज़े और साफ सुथरी बात लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं जिस तरह ये ला तुहर्रिमू नाज़लत फी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली के मामले में मुजम्मत नहीं है बल्कि तरबियत है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू भी सहाबा की तरबियत है, उनकी मुजम्मत नहीं है, सहाबा की तरबियत है, उनकी मुजम्मत नहीं है। अब मैं ये बात करूं, बुखारी की रिवायत है कि जनाब वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू से शुरू करके एंड यानी 5 आयात तक वो अबू बकर और उमर के बारे में नाजिल हुई और ये उनकी मुजम्मत है। बार बार कह रहे अन तहबत अमालुकुम का जवाब नहीं देते। अब जरा जवाब सुनना, ये जवाब सुनना जरा। अन तहबत अमालुकुम, पहले सबसे जरा इसकी थोड़ी सी तरकीब देख लो, ठीक है। अन तहबत अमालुकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्य वला तजहारू लहु बिल क़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम। कहते अन तहबत अमालुकुम ये मफऊल ले अजल ही है
اور اس کا مضاف محذوف ہے. مضاف کیا ہے؟ خشیتا یا کراہت تحبط اعمالکم، کہ یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال حبط ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ اعمال فوراً حبط ہو گئے. کیوں؟ اب میں اس کے لیے تمہارے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، سورہ مبارکہ البقرہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ نے مومنین کو تربیت دی، کہا راعنا نہیں کہنا. یہ انصار کی لغت تھی نا، انصار کی لغت تھی راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری بات کی طرف توجہ عنایت فرمائیں. تو یہودی کا یحرفون الکلم، یہودیوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ حروف الفاظ کو محرف کر کے غلط معنی کے اندر استعمال کرتے تھے. تو وہ رائنا کو رعونت کے معنی میں استعمال کرتے. نبی علیہ السلام کے خلاف خدا تبارک و تعالی نے مومنین کی تربیت فرمائی. یہ وللکافرین عذاب علیم یہاں اس آیت کے اندر بھی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے انصار کو اللہ نے کافر کہہ دیا. انصار کو نبی علیہ السلام کا ادب سکھایا کہ اے مدینے والو، اللہ کے نبی کا ادب کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ وہ لفظ سے وہ منافق اور وہ یہودی فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط معنی لیتے ہیں، وہ لفظ بھی تم نے نہیں بولنا. یہ تربیت ہے. اور وللکافرین عذاب علیم مذمت نہیں ہے. تو یہاں پہ اب یہاں پہ غور کرنا ذرا، ناظرین سارے غور کریے گا ذرا. رائنا کا لفظ جو مومنین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استعمال کرتے، وہ گستاخی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، وہ گستاخی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضور کی بارگاہ کے اپنے خیال میں جو آداب ہو سکتے تھے وہ ادب ملحوظ خاطر رکھتے تھے. لیکن اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ اللہ نے اس لیے منع کر دیا کہ وہ یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے مشابہت نہ ہو. اسی طرح لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، یہ بھی اللہ کی طرف سے صحابہ کی تربیت ہے، صحابہ کی تربیت ہے، صحابہ کی تربیت اللہ فرما رہا ہے اور ڈرا رہا ہے اللہ کہ اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، میری اس حکم پر عمل کر لو، تمہارا ایمان سلامت رہ جائے گا. اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو پھر تمہارا عمل ضائع ہو سکتا ہے، عمل تمہارا ضائع ہو سکتا ہے. یہ اللہ ڈرا رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے. اور سن میری بات، ہم بھی کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے بھائی. اللہ ڈرا رہا ہے، لیکن ڈرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو ڈرا رہا ہے وہ کافر ہو گیا. ڈرا رہا ہے کافر نہیں ہو جاتا، عمل حبط ہو جاتا ہے. عمل حبط ہو جانے کا خوف دلایا جا رہا ہے، خبر نہیں دی جا رہی. اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے. ان تحبط اعمالکم، اس میں مضاف محذوف ہے، خشیۃ ان تحبط. اور بھائی اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو خوف ہے کہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. حبط ہوئے نہیں. اب میں مثال دیتا ہوں، دوسری قرآن کی آیت دیکھو، یبین اللہ لکم ان تضلوا، سورہ مبارکہ النساء. اللہ نے احکام بیان کیے اور فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے ان تضلوا. کیا کہو گے؟ ہو گئے گمراہ، ہو گئے گمراہ، اور گمراہ نہیں ہوئے. پریشان نہ ہو مولوی صاحب، گمراہ نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح صحابہ کی تربیت کی، آواز اونچی نہ کرنا. کیوں؟ اگر کرتے رہے تو تمہارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے. 10 منٹ ہو گئے بھائی، 10 منٹ ہو گئے. لیکن یہ 10 منٹ ہو گئے، ابھی 10 منٹ مکمل نہیں ہوئے. ہو گئے بھائی، بات کرنا کر لو، لیکن 10 منٹ ہو گئے بھائی، کرنا بات لے لو. ٹھیک ہے، اگر اجازت ہے تو کر لیتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ، کوئی بات. اجازت، سوال کا جواب دے دو نا. ان کے اعمال کیوں حبط نہیں ہوا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے، تو کیوں حبط نہیں ہوا ہے؟ اور بھائی گرامر دیکھو تو گرامر یہی ہے کہ آواز بلند کرو گے عمال حبط ہو جائیں گے. گرامر یہی ہے نا. اور جٹکی بولی نہ بول مولوی صاحب، عربی ہو تو پھر عربی کی زبان ہو، عربی گرامر کا اعتبار ہوگا نا. کیا باتیں کرتے ہو یار، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. اللہ نے نہیں دھوکہ دے رہا ہوں. اوکے بھائی 11 منٹ ہو گئے بس. میری بات سنو، اب 11 منٹ ہو گئے نا. اب تمہارا ٹائم ختم ہوگا، خود ہی اجازت بھی دیا، بات کرنے دو نا یار. بات کرو کرنے دو. اللہ کہتا ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور تم گمراہ ہو چکے ہو. جی انت دلو نہیں کرتا اس سے. اب آئی ہے تیری گردن پہ، اب آئی ہے چھری تیری گردن پہ. اب اگلی بات سنو، جب اللہ نے یہ تحدید فرمائی ہے نا، اللہ نے تحدید فرمائی ہے، تو پھر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آوازیں پست بھی کی ہیں
اور بخاری کی تو روایت پیش کرتا ہے نا کہ شروع سے لے کر آخر وہ جو 5 آیتیں ہیں وہ انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں, پھر انہی کے حق میں مان لو نا. ان الذین ینادونک جو آیت ہے جو اپنے صبر کرو نا, میں سناتا ہوں. یہی لوگ ہیں کہ جب اللہ نے تحدید فرمائی, ان کو ڈرایا, تو یہ اللہ کا حکم مان گئے. حضرت بات کرنے دو, اب یہ روایت سن لو, روایت سن لو. اب 12 منٹ ہو گئے نا بھائی, مجھے میری باری ہے, میری باری 12 منٹ باری یار, خود کا ہے, خود کا ہے. بولو چلو بولو, بولتے جاؤ تو بولتے جاؤ. ہاں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بازار نے روایت کیا اور میرے سامنے. اور شیعہ حدیث لے کے آؤ, شیعہ حدیث لے کے آؤ. نہیں شیعہ حدیث لے کے آؤ, شیعہ حدیث لے کے آؤ. کیوں؟ وجہ کیونکہ آپ کے حدیث ہمارے پاس جھوٹے ہیں. حدیث جھوٹا ہے, کیا ہے؟ حدیث جھوٹا یہ حدیث ہے, آپ کے حدیث جھوٹے ہیں. شیعہ حدیث آپ کا حدیث تو ہمارے لیے حق ہے, ہمارے لیے حق ہے, ہمارے لیے ہمارے لیے. میں اپنے مسلک کا مناظرے کے لیے آئے ہو نا, مناظرے کے لیے آئے ہو, دلیل خصم پہ مقبول دلیل لے کے آؤ نا. میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. اب میری باری, اب چپ کر. اب میری باری 12:30 منٹ. میری روایت تو سن لے یار. نہیں وہ یہ شیعہ حدیث تو پڑھ نہیں رہا نا, شیعہ حدیث تو پڑھ نہیں رہا, اس کو کیوں پڑھنا سننا. دیکھو میرے محترم ناظرین, اور میری باری ہے پلیز. ہاں ٹھیک ہے, شروع. انہوں نے ان کے اپنے کتاب میں انہوں نے عمر کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عمر مشیر تھا, عمر ایسے بلا وجہ مشورے دیتا تھا. والی روایت کا انت ابت والی بات کا گرامر کا جواب دینا ہے تم نے. میرے آنکھوں پر, میرے سر آنکھوں پر سن لو کہ انہوں نے عمر کے مشیر ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے وہ روایات پڑھی ہیں کہ جس میں عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کی عورتیں غنڈوں سے باتیں کرتی ہیں اور آپ ان کا حجاب نہیں کراتے. اللہ تعالیٰ نے عمر کی تائید میں آیہ نازل کیا اور پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے کہ نبی نے عمر پر کوئی نکیر کی ہو, بتاؤ. اجازت دو نا مجھے بات کرنے کی, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اسی لیے میں مقدمہ باندھ رہا تھا کہ وہی عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کیا. اور بھائی وہ آپ اس روایت کا راوی خود عمر سے توقع نہیں کرتے کہ وہ یہ روایت کرے کہ پیغمبر نے مجھے میری تکفیر کر دیا, یا بخاری کہہ دے کہ بھائی ایسی روایت نقل کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر کو اسی وقت لعنت کی تھی. یہ تو نقل نہیں کرے گا نا, لیکن وہ ہمارے لیے واضح ہے کہ آپ لوگوں نے جو بات نقل کیا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عمر پیغمبر سے زیادہ غیرت مند ہے, زیادہ عاقل ہے. اللہ عمر کی تائید کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتا. اور عمر جو ہے پیغمبر کو منع کرتا ہے نماز پڑھانے سے, اور پیغمبر نماز پڑھنے, اللہ پیغمبر کو ڈانٹتا ہے اور عمر کی تائید کرتا ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم آپ کی کتابوں سے ہم دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو لعنت کیا ہو یا منع کیا اس مسئلے پر. وہ اگر اس مسائل کا راوی خود عمر ہے, بات واضح ہے کہ باطل ہے. سب باتیں تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے جو آپ کی کتاب سے دکھایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹھانے سے منع کیا تھا, میں نے وہ آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا تھا, کوئی انکار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ہماری کتابوں میں یہ مواقعات موجود ہیں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے عمر کی مذمت کی ہے, اور وہ کتاب کافی میں ہے, کتاب تہذیب میں ہے, لیکن ہمیں وہ آپ پر میں اپنی کتابوں کو حجت کے طور پہ نہیں لاتا. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو صفائی پیش کر رہے ہیں اپنی کتاب سے کہ عمر کو پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس واقعے کا راوی خود عمر بن الخطاب ہے, وہ پاگل نہیں. وہ کہہ دے کہ بھائی کہ پیغمبر نے پھر مجھے ڈانٹ کے وہاں سے نکالا تھا. یہی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بدماشوں سے باتیں کرتی تو اس کو پرواہ نہیں تھا, اور میں نے کہا حجاب کرا دو, پھر اللہ نے کہا کہ حجاب کرا دو. یہی کافی ہے, یہی کافی ہمارے لیے. کوئی اور راوی لاؤ جو کہے کہ نبی نے تحدید کی ہو. یہی کافی ہمارے لیے کہ عمر کے نزدیک کوئی دوسرا راوی لے, مجھے بات کرنے دو, راوی لے آؤ, مجھے بات کرنے دو کہ آپ کی کتابوں میں جو آپ عمر کے پیٹے جا رہے ہو, جو آپ عمر کو مشیر بنا رہے ہیں, وہ مشیر نہیں ہے, وہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز بات کرنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے, اور یہ بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے, صرف اتنا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کیوں منع نہیں کیا. بھائی واضح ہے, ثابت تو نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا. کسی کتاب سے دکھاؤ کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا, اس کو نکیر نہیں کیا. اچھا الحمدللہ رب العالمین, تم خود مان گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, یہ مذمت نہیں ہے. اور بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ تحریم میں, یا ایھا النبی لما تحرم طیبات ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. بالکل وہی انداز ہے, یہ بالکل مذمت ہے ہی نہیں جب تم خود قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت نہیں کیا. اور پھر انہوں نے جو قسم کھایا تھا, اسی جس حدیث کو آپ نے نقل کیا تفسیر قمی سے, انہوں نے قسم کھایا تھا کہ میں نہیں سوؤں گا, میں عبادت کروں گا. اسی کے ذیل میں یہ بھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کیا کریں, کفارہ دے دیں, اس قسم کا کفارہ دے دیں. قسم اگر باطل ہو تو منعقد ہی نہیں ہوتا, قسم اگر حرام ہو منعقد ہی نہیں ہوتا, اس کا کفارہ ہی نہیں ہوتا حرام قسم کا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ قسم صحیح تھا جب اسی کے ذیل میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کا کفارہ دے, پر اس کا پیغمبر نے خود تائید کی اس کی قسم, نبی امیر المومنین علیہ السلام کی قسم صحیح ہے. تو الحمدللہ آپ خود یہ نہیں کہتے کہ خود کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے مذمت کے لیے نہیں ہے, تو بات ہی ختم ہے, اس کو چڑھا ہی کیوں آپ نے. اچھا پھر آتے ہیں اس بات کی طرف تحبط اعمالکم کی تجزیہ و ترکیب. میرے محترم ناظرین دیکھیں, میں کبار علماء عربیت کے کتب آپ کو دکھاتا ہوں. ان تحبط اعمالکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس طرح ہے, یبین اللہ لکم ان تذلوا, یعنی ان لا تذلوا. اللہ آپ کے لیے بیان کرتا, آپ کو دکھاتا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, بالکل یہ انہوں نے صحیح کہا, لیکن اس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ملاحظہ فرمائے تفسیر سورۃ حجرات, ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم, صدا بلند نہ کرو, لا تجهروا بالقول ان تحبط اعمالکم, یہ اللہ تحبط اعمال, تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائے. آواز بلند نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ہماری بات کی تائید کے لیے یہ کتاب معانی القرآن و اعراب للزجاج, زجاج بہت بڑا نحوی ہے, بہت بڑا ادبیت عربیت کے اور ادب کے اساتین میں سے, جزء خامس چھاپ عالم الکتب, کتاب 1988 میں چھپی ہے. یہ تفسیر سورہ حجرات ہے. ان تحبط اعمالکم کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم کا کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالكم, والمعنى لئلا تحبط اعمالكم, یہ کام نہ کرو کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے, یعنی نہ کرو تاکہ اعمال حبط نہ ہو جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ؟ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبط نہیں, جواب دینا, اعمال آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط, بالکل ٹھیک ہے, تربیت ہو رہی ہے, حبط نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, لہذا جو شخص یہ بجا لاتا ہے اس کا عمل, ہاں تربیت ہو رہی, جس کے وہ بے تربیت تھا نا, ہم یہ کہہ رہے کہ بے تربیت بے عزت نہیں آتا تھا پیغمبر, وہ جو پیغمبر کی عزت نہیں کرتا وہ کافر ہوتا ہے. سن لو تربیت کر رہا ہے, وہ تربیت ہی نہیں ہے, تربیت کے لیے تو آئے ہیں. ہاں تربیت, ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبی کی عزت کرنا ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے, خود کوئی نہیں کچھ جانتا تھا, بھائی چپ کر, چپ کر, چپ کر. ہاں ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو تربیت نہیں تھی بھائی, بے تربیت تھے نا. فالمعنى بلے اس طرح ہے, فالتقطه آل فرعون ليكون عدو لهم عدوا. پہلے تربیت یافتہ ہوں تو پھر نبی رسول آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے بے عزتی کی پیغمبر کی, لگتا ہی ہے کہ لوگوں کو تربیت دیں. اور بھائی آپ الحمدللہ, کیا اور مجھے بات کرنے دو گے نا بھائی, اور اپنے بارے میں تم سوال کر لینا. بولو. پھر یہ مان گئے ہیں کہ بھائی ان کی تربیت نہیں تھی. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں کس بات کی تربیت نہیں ہے کہ نبی کی عزت اور احترام کرنا, یہ ان کو نہیں تھی, بے تربیت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مزید دیکھو, یہ کتاب اعراب القرآن ہے نحاس کی, احمد ابن محمد ابن اسماعیل نحاس, متوفى 338. یہ بھی لا ترفعوا اصواتکم, اس کے ذیل میں ان تحبط اعمالکم فی موضع النصب ای لئلا تحبط اعمالکم, کہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. دیکھیں خوب غور کریں قرآن کیا فرما رہا ہے, آواز بلند نہ کریں تاکہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں. تو جو آواز بلند کرتا ہے نا اس کے عمل حبط ہو جاتے ہیں, معنی یہی بنتا ہے. تو ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, ان کے اعمال حبط ہو گئے. یہ کہتا ہے کہ قرآن تربیت دے رہا ہے, بالکل تربیت دے رہا ہے, تربیت دے رہا ہے. اس طرح نہ کریں آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے, اور انہوں نے جو کیا ان کے اعمال حبط ہو گئے. وانتم لا تشعرون, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ ہونا پھر بھی آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ بھائی کہ ابھی یہ ان کا ادعا کرنا کہ ابھی تک ان کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں بعض باتیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں, یہ 5 آیت اکٹھے نازل ہوئی ہیں میرے بھائی. یہ بھائی صاحب چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر کے بارگاہ میں, اللہ نے ان کے دلوں سے تقوی ایمان کا امتحان لیا, وہ مومن ہیں. لهم مغفرة واجر, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ اسی وقت نازل ہوا جب انہوں نے آواز بلند کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت لوگ تھے جو با تربیت تھے. اللہ نے بتا دیا کہ 2 کیٹیگری ہیں, ایک کے دل میں ایمان نہیں ہے, ان کے اعمال حبط ہیں شیخین, ایک وہ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں اسی وقت, اسی وقت. تو دیکھیں جب یہ بدتمیزی ان سے صادر ہوئی ہے, بے تربیتی ان سے صادر ہوئی ہے, تو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو آواز دھیمی, وہ مومن ہیں, ان کی بڑی مقام بڑی عزت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر کس کیٹیگری سے ہیں؟ اس کیٹیگری سے ہیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے اور ان کے لیے حبط اعمال ہے. یہ اس بات سے بالکل نہیں بچ سکتا یہ شخص کہ بالکل قرآن تربیت دے رہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت نہیں تھی. ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم, یہ بات یہی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر ان کو اتنا نہیں پتا چلا کہ پیغمبر کی عزت کرنی ہوتی ہے, ان کے بارگاہ میں چیخنا نہیں ہوتا. اور یہ بے عزتی حبط عمل کا سبب, بے تربیتی بلند آواز کرنا, یہ کیا ہے؟ حبط عمل کا سبب ہے. اور حبط عمل
जहन्नम में खुलूद का अब हजरत ये सवाल ये है, देखें मेरा सवाल ये है, आप ये तो मानते हैं कि अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की है, आप ये भी मानते हैं कि जो आवाज बुलंद करता है उसकी अमल हफ्त हो जाती है, ठीक है ना, अब ये भी मानते हैं, तो अब अबू बकर उमर के अमाल क्यों हफ्त ना हुए, ये सबब हमें समझा दीजिए। हमने पिछली दफा भी आपसे पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया उसका, कहते हैं कुरान तरबियत कर, वो हम भी कहते हैं कुरान तरबियत कर रहा है। आपने जिस आयत की तिलावत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इनसे, इस आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो कि तुम राइना बल क़ूलू उन्ज़ुरना, तुम राइना न कहो उन्ज़ुरना कहो, ये इसके न एराब के लिहाज से न किसी और लिहाज से, ये सहाबा जो कहते थे राइना हमें मोहलत दे दो, उनको कहना चाहिए रायना ना कह दो, क्योंकि यहूदी इसका गलत मफहूम उठाते हैं। इनको पता नहीं था कि यहूदी बाद में जाके कहते हैं रायना रायना, वो उसे अपने जबान सिरियानी जबान में गलत माना लेते हैं। उन्जुरना कह दो ताकि वो गलत फायदा ना उठा सके। या आप कियास कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई तशाबुह है ही नहीं। ये सहाबा को ये बात पता नहीं था कि इनको रायना नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहां पर इनको पता था, अबू बकर उमर को पता था। क्या चीज कि आवाज बुलंद करना किसी शख्स बड़े शख्स के बारगाह में वो बेअदबी है, ये पता था उनका। दलील उसके क्या, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, अल्लाह ने मदह की, उसी वक्त मदह किया वो लोग जो आवाज धीमी रखते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आवाज धीमी रखते हैं, अल्लाह ने उनकी तायीद की है। अच्छा, और फिर ये बदीही बात है कि एक बुजुर्ग के सामने आप आवाज बुलंद नहीं करी, सबको पता है। और ये कि आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शख्सियत है, उनका एहतराम वाजिब है, ये अबू बकर उमर को नहीं पता था, इसके बावजूद उन्होंने आवाज बुलंद की, बेहतरामी की। बेहतरामी करना सब हफ्ते अमल है। और फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका बहर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने इनसे कहा था, बखूबी कहा था कि भाई तुम इसका जवाब दे दो कि इनके अमाल क्यों हफ्त ना हो। इन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई इसे इधर उधर चला दिया कि भाई ये तो नबी पैगंबर अल्लाह तरबियत दे रहे थे, हम भी कह रहे हैं तरबियत दे रहे थे, तरबियत ही नहीं थी। और अल्लाह ने यह भी खबर दी है कि जो ऐसा काम करता है ना उसका अमल हफ्त हो जाते हैं, उसका अमल हफ्त हो गया, खत्म बात, अमल हफ्त हो गए। सारे लवाजिम जो उस पर मुतरत्तिब है अबू बकर उमर के लिए साबित है। भाई साहब आखिर में 5 मिनट बात करो, आप दूसरे लोग भी मुंतजर हैं, बड़े अरसे से मुंतजर हैं, आप 5 मिनट आपको मैं टाइम दे देता हूँ, 5 मिनट नहीं, बात मेरी कंप्लीट। मैंने आपको 10 मिनट दिया था, 12 मिनट आपने ले लिया, सवाल का जवाब हम नहीं दे सके जी। सुनो, आप सवाल का जवाब सुनो ना, सवाल का जवाब नहीं दे सके। एक तो इन्होंने ये सब सवाल ये आपसे कि इनके अमाल क्यों हफ्त ना हो, ये जवाब दे दो। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ, पहले नंबर पे ये सुन लो कि आवाज बुलंद, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आवाज बुलंद करना, अगर ये नियत इस्तिग़फ़ाफ़ से हो, अगर तौहीन के नियत से हो, तब ये बनेगा कुफर। और अगर दीगर मसाले के लिए हो, अब मैं तुम्हें सादा मिसाल देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज फरमाया, उम्रा फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तलबिया कहते हैं और दूसरे लोग भी आपके इर्द गिर्द तलबिया कहते हैं। अब दूसरे लोगों की, कई लोगों की आवाजें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद हो गई हैं। अब क्या उनकी आवाजें रसूलुल्लाह से बुलंद हुई हैं तो वो काफिर हो गए? नहीं, आवाज अगरचे बुलंद है लेकिन नियत इस्तिग़फ़ाफ़ और तौहीन नहीं है। फिर इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते हैं, पीछे मुकब्बिर खड़ा करते हैं आप, अब क्या कहोगे? काफिर हो गए? काफिर नहीं हुए। इसी तरह अबू बकर और उमर वो हुजूर से तो बात कर भी नहीं रहे थे, रसूलुल्लाह से मुकालमा ही नहीं, मुकालमा उनका आपस का है, आवाज उनकी एक दूसरे पे बुलंद हुई है। अबू बकर की उमर पर बुलंद हुई है और अबू बकर की उमर पर बुलंद हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कहते हैं रायना वाली आयत का उससे ताल्लुक ही नहीं है, मैं कहता हूँ रायना वाली आयत का क्यों ताल्लुक नहीं है, उसका भी ताल्लुक अदब रिसालत से है और इसका ताल्लुक भी अदब रिसालत से है। डंडी नहीं मारनी, अदब रिसालत से दोनों का ताल्लुक है, दोनों में अदब सिखाया जा रहा है कि वहां पर मुशाबत बनती है यहूद से, तो यहूद उसका फायदा उठाते हैं, मना फरमा दिया अल्लाह ने, यहाँ पर भी अदब सिखाया। फिर कहता है जी बेतरबियत थे। तो भाई बात सुन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कौन बंदा है जो पैदाइशी तौर पे कुरान लेके पैदा हुआ है? कौन है जो सुन्नत लेके पैदा हुआ? हर बंदे को सिखाने के लिए यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो भी कुरान लेकर पैदा हुए थे, उनकी भी तरबियत हुजूर ने की है। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी भी तरबियत हुजूर ने की है। अबू बकर उमर की तरबियत भी हुजूर कर रहे हैं, हुजूर तरबियत कर रहे हैं। तो अब कहता बताओ मुझे कि क्यों अमल हब्त नहीं हुए, क्यों अमल हब्त नहीं हुए? और भाई मैं एक सादा मिसाल देता हूँ कि स्कूल में एक बच्चा जा रहा है, यूं समझो बागीचे से एक फूल तोड़ लेता है, बागीचे से फूल तोड़ लेता है और टीचर उसको कहता है कि बेटा आइंदा अगर तुमने फूल तोड़ा या वो क्या हो गया भाई, फ्यूज उड़ गई आपकी? वो मौलवी इनका फ्यूज उड़ गया है भाई,
فیوز ہی نہیں ہے اس بندے علی سلمان. چلے میں ان کے باتوں کا جواب دیتا ہوں بھائی جب تک یہ آتے ہیں. 4 منٹ ان کے لگ گئے. استخفاف کہتے ہیں یہ استخفاف کی شرط کے ساتھ اگر کوئی بنیت استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے سامنے آواز بلند کریں تو تبھی اس کی عمل حبط ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی اور انہوں نے تلبیہ کی مثال دی ہے. دیکھ اگر ہم تو حج پہ ابھی اگر جائیں بھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ, ہم حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے آواز پہ ہمیں حق نہیں ہے, ان کے آواز پہ وہ آواز پہ بالکل آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے. تو آپ نے جو مثال دی وہ بالکل باطل مثال دی. ہم حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ اجازت ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تکبیر کہہ رہے ہیں, تلبیہ کہہ رہے ہیں, ہم ان سے بلند آواز میں بلند تر آواز میں چیخیں. بالکل یہ اسی شخص کا نام ہے کا کام ہے جو اس کا ایمان ہی نہیں, دین ہی نہیں. اوکے ہم اس بالکل اس عمل کی تائید بالکل. اگر ہم ہوتے نا سنہ 10 ہجری میں حجت الوداع میں, ہمارا کام یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں دھیمی آواز میں, ان کی آواز سے بلند تر نہیں. اگر کوئی بلند تر آواز میں کہہ دے بالکل اس کے عمل حق. اچھا پھر کہتے ہیں مکبر جو تکبیر کہتا ہے نماز میں, او بھائی اس کو تو اجازت ہے نا, اس کو تو اجازت ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو تکبیر کہ, یا کوئی مؤذن اذان, اس کو تو وہ حکم ہے کہ تو اذان دے دے. ابو بکر عمر کو یہاں پہ حکم دیا تھا پیغمبر نے کہ تم دونوں نے آپس میں لڑائی کرنا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے. قرآن کا حکم کیا ہے میرے بھائی؟ تم ابو بکر عمر کے محبت میں قرآن کو بھول گئے. قرآن مجید فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ختم بات, بلند نہیں کرنا, چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. ولا تجہروا لہ بالقول, اور جب ان سے بات کرتے ہیں تو زور سے بات نہیں کرنا. یہ 2 حکم ہیں یہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتے اور ان سے بھی زور سے بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ ان کی ادب نہیں تھی, تو آپ کہتے ہیں پیدائشی تو کوئی مسلمان نہیں ہے, پیدائشی تو کسی کو ادب نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سند 9 ہجری کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے دن ہے. پیغمبر نے بہت سارے معجزات دکھائے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کرامات دکھائے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیات پڑھے, ان کا اخلاق حسنہ ہے. جو مومن ہے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے, جو منافق ہے وہ اس کے دل میں شک ہے نا. اچھا جو جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے اور اس کے ان کے سامنے آواز بلند کرنا. یہ دیکھیں 2 باتیں یہاں پر کہ کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند کریں نا, یہ بے احترامی ہے, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت نہیں. اور آپ نے جو مثال دی ہے کہ بچہ پھول توڑتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے اگلی دفعہ اگر کرو گے تو میں تجھے ایسا کروں. بچے کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پھول توڑنا منع ہے. اگر بچے کو پہلے سے پتہ ہو کہ پھول توڑنا منع ہے تو اسی وقت ٹیچر اس کو سزا دے سکتا ہے. یہاں پر ابو بکر عمر کو پہلے سے پتہ تھا کہ آواز بلند کرنا بے ادبی, کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے. دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں, دیکھیں پنجاب کے گاؤں میں, سندھ کے گاؤں میں رہتے ہیں, وہ کسی سائیں کے پاس جاتے ہیں نا, کسی بڑے چودھری کے پاس جاتے ہیں, آواز بلند نہیں کرتے. اللہ کہ انہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی, کوئی کچھ نہیں پڑھا, کوئی اسکول نہیں گئے, کسی نے سورہ حجرات ان کو پڑھ کے کچھ نہیں سنا. ان کو پتہ ہے یہ قدرتی طور پر. آپ امریکہ جائیں, یہ امریکہ آ جائیں نا, ادھر کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, ادھر شور نہیں مچاتے, آرام دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں. چائنا میں جائیں یہی ہے, ہندوستان میں جائیں یہی ہے. آپ افریقہ میں جائیں, وہ بزرگوں کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو یہاں پر کہ بزرگ کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا, چیخنا, یہ جو ہے کیا ہے, یہ ایک باطل چیز, یہ ایک بے احترامی ہے. یہ ابو بکر عمر کو پتہ تھا اس کا, اب نہ کہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا, ان کو پتہ تھا بخوبی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے, یہ بھی ابو بکر عمر کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ مسلمان تھے تو پتہ ہونا چاہیے, اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کیا, تو بے حرمتی کی پیغمبر کی, ان دونوں نے بے حرمتی کی. اس کا مثال اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ابھی شراب جو ہے, شراب لوگ پیتے ہیں, پیغمبر نے شراب منع نہیں کیا, لوگ پیتے جاتے ہیں. ابھی اگر ابھی کوئی پیتا ہے تو اس کو چھٹی ہے, بھائی بعد میں آیت آ جاتی ہے حرام, پھر وہ حرام ہو جائے. یہ اس کی مثال اس طرح نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ہے, ان الذین یغضون اصواتهم, جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو واضح طور پر اس وقت وہاں پہ تھے جو وہ لوگ مومنین جو مخلص تھے, وہ آواز دھیمی رکھتے تھے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آواز بلند کرنے پر عمل حبط ہو جاتے ہیں, اور شیخین نے آواز بلند کی, ان کا عمل حبط ہو گئے. اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے, ارتداد کی دلیل ہے, خلود فی النار کی دلیل. یہ شیخ صاحب اس سے بچ نہیں سکتے. اب الحمدللہ ان کی کال کٹ گئی ہے, وہ کسی اور کے پاس چلتے ہیں.